اچھا جی، تو یہ کورس ہے خیر سے آپ کا انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ. سب سے پہلے تو یہ بات غور سے دیکھ لیں، یہ میں اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی بڑے عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز نہیں ہے، یہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ ہے. ٹھیک ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے، آگے جا کے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق ہے. اس کے امیڈیٹلی بعد جو دوسری میں کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میرے اس ایک دو جملوں سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ میری بولنے کی سپیڈ تھوڑی تیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے بھول جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو مجھے ریمائنڈ کرانا پڑے گا تھوڑی تھوڑی دیر بعد. ٹھیک ہے، اس میں میرے خفا ہونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ میں خفا ہوتا ہوں. جب میں زیادہ اسپیڈ میری تیز ہو جائے، وعلیکم السلام، آ جائیں، جب میری اسپیڈ تیز ہو جائے تو ہاتھ کھڑا کریں اور کہیں صاحب تھوڑا آہستہ بولیں. ٹھیک ہے، والیوم مراد نہیں ہے، والیوم تو کبھی جوش میں ذرا تیز ہو جائے گا، لیکن جب اسپیڈ بہت تیز ہو جائے اور سمجھ سے زیادہ ہونے لگے تو پھر مجھے بتا دیں کہ تھوڑا گزارا کریں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کامن ہے، مجھے اکثر سننے کو ملتا ہے، تو اسی وجہ سے میں ہر کلاس کے شروع میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ مسئلے کا، لیکن مجھے بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ضرور مجھے ریمائنڈ کرایا کریں، اس میں کوئی خفا ہونے والی بات نہیں ہے. تھوڑا سا یہ جو آج کا ہمارا یہ اس کو لیکچر کہہ لیں یا جو کچھ بھی اس کو کہہ لیں، یہ بیسیکلی کورس کا انٹروڈکشن ہے. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھائی نہیں کرنا چاہ رہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بہرحال ہم پڑھائی نہیں کرنا چاہ رہے آج. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں تھکا ہوں، تو میں اکثر تھکا ہوں، تو میں ذرا بنیادی طور پہ ذرا سست قسم کا آدمی ہوں، تو اس لیے آپ لوگ اکثر یہ بات سنیں گے کہ میں تھکا ہوں. ہمارے یہ جو کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں پورے اپنے بیچلرز میں کتنی دفعہ سننے کو ملے گا، لیکن ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے FSC میں. آپ لوگ تو ابھی FSC کر کے آئے، شاید آپ لوگوں کو کچھ یاد بھی ہو کہ اس طرح کے ٹیچر شاید آپ بھی ہوں. تو فزکس ہمیں وہ پڑھاتے تھے. ایڈورڈس کالج کا کون کون پڑھا ہوگا؟ اچھا، تو بس میں پھر نام نہیں لوں گا. بہرحال وہ ہمیں فزکس پڑھاتے تھے. تو روزوں میں جب وہ صبح ہماری 8 بجے کلاس ہوتی تھی، یہ پتہ نہیں بابا اعظم کے زمانے کی بات ہے، لیکن مجھے بھی یاد ہے کہ صبح 8 بجے ہماری کلاس ہوتی تھی. تو روزوں میں جب وہ صبح آتے تھے تو آگے اس طرح کلاس کے کونے میں کرسی ہوتی تھی ان کی، وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے. تو کیا حساب ہے، کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ وہ کہتے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ہم نہیں پڑھیں گے. تو خیر سے پورے روزے اس طریقے سے صبح 8 بجے، تو پتہ نہیں بعد میں کیا ہوتا ہوگا. تو anyway وہ کام نہیں ہوگا، پڑھیں گے ہم صحیح، لیکن تھوڑا سا گزارا کریں گے. اچھا، تو ہم آج کے اس لیکچر کہہ لیں، اس کو جو کچھ بھی کہہ لیں، اس میں ہم تھوڑا سا کورس کا انٹروڈکشن تھوڑا سا لینا چاہ رہے ہیں، کیا چیز ہے. اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اورینٹ کیا جائے، آپ لوگ اورینٹیشن لے لیں کہ ابھی تک کہتے ہیں کہ کان پک گئے ہوں گے آپ لوگوں کے، لیکن بہرحال تھوڑی سی اورینٹیشن میرے حصے میں بھی رہتی ہے. تو کریں ہم ویسے بھی نہیں سنتے، تو وہ اورینٹیشن بھی تھوڑی سی میں آپ کو دوں گا. اس کا مقصد یہ ہے بیسیکلی ٹو بی آن دا سیریس سائڈ اے لٹل بٹ، کہ میں ابھی تک پڑھاتا رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا میں سینئر بیچز کو پڑھاتا رہا ہوں. یہ پہلی دفعہ میں ITC کو پڑھا رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے ریپیٹڈلی کہ جب ITC سے ہو کے پھر CP اور آگے 2-3-4 کورسز لے کے جب اسٹوڈنٹس سینئر بیچز تک پہنچتے ہیں، مجھے جو انپٹ ملتا ہے وہاں پہ، تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی جو فنڈامنٹلز ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کام بہت آسان ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں رہتے ہوئے، وہ ان بچوں کو نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے بھی پرابلم ہوتا ہے اور ان کو بھی پرابلم ہوتا ہے کہ بڑی آسان باتیں جو کہ ان کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ٹارگیٹ جو ہے ہمیشہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہم لیتے ہیں، نہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ لیتے ہیں نہ بہت برا اسٹوڈنٹ لیتے. تو ایوریج اسٹوڈنٹ کو جو باتیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے، تو وہ بھی ان کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا پرسپیکٹیو غلط ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس اورینٹیشن دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک تو اس پرسپیکٹیو کو کلیئر تھوڑا سا کیا جائے. ٹھیک ہے، پھر ہمارا جو فرسٹ لیکچر انشاءاللہ شروع ہوگا، جو ایکچوئل کانٹینٹ ہم شروع کریں گے، اس کے اندر بھی ہم فوکس یہی رکھیں گے. تھرو آؤٹ دس سیمسٹر ہمارا ITC کے اندر جو فوکس ہوگا وہ کسی ایک اسپیسیفک کانسیپٹ کو سیکھنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو کمپیوٹنگ کا پتہ چل جائے کہ کمپیوٹنگ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کو کہا جائے کہ اگر کسی بندے نے کوکنگ کرنی ہے اور آپ اس کو یہ بتائیں کہ ٹماٹر کس طریقے سے گلاتے ہیں اور آپ سارا زور اسی کے اوپر دے دیں، یا آپ اس کو یہ بتائیں کہ جی کیک کا جو بیٹر ہوتا ہے اس کو کیسے مکس کرتے ہیں، تو ہوپ فلی جس کو کوکنگ نہیں بھی آتی تو اس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کو کیسے مکس کرنا ہے. اگر ایک چیز کے اوپر آپ بہت زیادہ فوکس کریں گے تو ان کو بگر پکچر وہ کلیئر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور جب بگر پکچر کلیئر نہیں ہوگی تو اپنی لرننگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جی، تو اگر آپ لوگوں کو وہ بگر پکچر کلیئر ہوگی تو بہت سارے سبجیکٹس میں آپ کو مشکلات بہت کم پیش آئیں گی. ٹھیک ہے،
اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بڑی مائنر سی بات ہے کہ اس کورس کا نام انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ ہے یا انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس بگر پکچر میں دیکھیں گے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے کچھ باتیں جس کی وجہ سے میں تھوڑی بہت اورینٹیشن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. میرا نام ہے محمد نعمان، ٹھیک ہے، اور میں اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہوں تاکہ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. ویب سائٹ کے اوپر میری پوزیشن ایسوسیٹ پروفیسر لکھی ہوئی ہے، تو میں بھی ان کو نہیں کہتا کہ صحیح کریں کہ بس لکھی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، باہر کے لوگ سمجھتے ہیں. تو اگر آپ ویب سائٹ کے اوپر دیکھیں اور وہاں پہ ایسوسیٹ ہو تو میں ایسوسیٹ نہیں ہوں، میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. دونوں میں 5 سال کا فرق ہوتا ہے اور کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. میرا ای میل ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ای میل ہے. اکثر آپ لوگوں کو بہانے بنانے ہوں گے، ایکسکیوزز پیش کرنے ہوں گے، تو آپ لوگوں کو ای میل کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ای میل جو ہے دیکھ لیں، یہ ای میل ایٹ لیسٹ آپ میں سے آدھے لوگ جو ہیں غلط ای میل کے اوپر مجھے میل کریں گے تھرو آؤٹ یور پروگرام، تو اس وجہ سے اس کو نوٹ کر لیں. یہ ہے MOHAMMAD.NAUMAN، ٹھیک ہے. تو MUHAMMAD پہ اگر آپ میل کریں گے تو وہ کسی اور کو جائے گی، ٹھیک ہے. NOU کو کریں گے تو وہ نعمان اعظم صاحب کو جائے گی. بس ذرا سی بھی آپ ویریشن کریں گے تو میل کسی اور کو جائے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھے میل نہیں آئی. تو اس وجہ سے یہ سلائڈز آپ لوگوں کو ویسے مل جائیں گی، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ میرا ای میل ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے نیچے جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ میری ویب سائٹ ہے، جس کے بارے میں ہم تھوڑی تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں سے انٹروڈکشن لیا جائے. آپ لوگوں سے انٹروڈکشن لینے کی وجوہات تو خیر بعد میں بتائیں گے، لیکن کچھ یہاں پہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو بالکل کہہ سکتے ہیں. موسٹلی میں اس کوشچن نمبر 3 میں انٹرسٹڈ ہوں. نام آپ کا مجھے یاد نہیں رہے گا، انٹرسٹ آپ کی اگر کوئی میرے ساتھ میچ کر گئے تو اچھی بات ہے، لیکن گڈ ٹو نو دم. کوشچن 3 جو ہے اس میں موسٹلی انٹرسٹڈ ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر اس کا جواب آپ لوگ مجھے ضرور دیں تو بہتر ہوگا. اور 4 اگین ابھی تو آپ لوگ کہیں گے ابھی تو ہم آئے ہیں، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جانے کے بعد کیا کرو گے. تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے ایک بگر پکچر ہوتی ہے بندے کے ذہن میں، اگر وہ ہو تو یہ ان سوالوں سے میرا مقصد یہ ہے خاص طور پہ 3 اور 4 سے، تاکہ میں فار انسٹنس اگر آپ کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ میں انٹرسٹڈ تھے اور اب یہاں کے پھنسی گئے ہیں، تو جب میں ایگزامپلس دوں تو میں کوشش کروں کہ میں اس فیلڈ سے ایگزامپلس لے آؤں، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ تھوڑا سا کچھ شوق ہے تو آپ چاہتے ہیں نا کہ میں وہاں جاتا، تو اس کی ایگزامپلس دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی میرا مقصد ہے. تو آیا آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرنا چاہے گا پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے؟ میں نے کھائی بھی پہلے نہیں، مجھے نہیں پتا کیسا ٹیسٹ ہے، بولیں. My name is Sayyid Ahmed Hassan Hamdani, and my interest is to make programs. And yes was my first interest because I want to be the software engineer. And after doing a BS, I would really like to do MS, then PhD, and after that, I would like to go to Microsoft for doing as the job of. Right. Good. اور کمنٹ پہ نہیں کروں گا، بعد میں پھر تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. جناب اور کوئی ہے والنٹیئر بغیر ٹافی کے؟ اتنی ٹافیاں نہیں ہے میرے پاس. نہیں تو پھر یہاں سے لائن سے شروع کریں. جناب. Basically, I did not have any interest in any other field. Right. So this was the most preferable. Right. So by the process of elimination, not this. So, okay. That's actually what I do. But anyway, right. So. My name is Kausar and I'm from Delhi. My interest is to producing programs, and CS is my first choice because I'm interested in making programs. After my BS, I want to do my MS, after a PhD, and then I want to open a software house in Delhi because it's my favorite. Sir, I'm Monet, as far as my interests are regarded, I like watching animes and reading novels. And yes, CS was my first choice as I think it is a very creative field and it opens up your mind. And what I want to do after my bachelor's, I want to pursue animation. Animation. Let's list these here. Animation. Okay. Janab.
اور میں نے اسے کرنا ابو بکر سے کرنا اور اس کے بعد بھی میں نے اس کو ایم ایس کرنا ہے امریکہ سے اسپیسیفک یونیورسٹی سے؟ اسکالرشپ پہ جانا ہے. اچھا نہیں اسپیسیفک یونیورسٹی سے. جی اور میں نے اسی میں اسکالرشپ. ایک آپ لوگوں کا ایم ایس پی ایچ ڈی بھی میں یہاں پہ لکھ لوں, مجھے بھول جائے گا. اچھا جناب آگے چلیں, آپ تو ہو گئے جناب. وعلیکم السلام. جی کیا چیز ہے؟ سوری ہنٹنگ. اچھا جناب. میری فرسٹ چوائس سی ایس سی تھی. ٹھیک. اور بی ایس کے بعد آہستہ آہستہ بی ایس ہو گیا. ہنٹنگ تو میں نہیں لکھ رہا, خطرناک بات ہے. اچھا جناب. سر میرا نام عزت الدین ہے. سر میرا انٹرسٹ اینڈرائڈ ڈیولپنگ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. ایپ ڈیولپمنٹ میں سر مطلب کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو کہ مطلب کہ یوزر انٹرفیس کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں یو آئی لیٹس گو یو آئی. اچھا جی. سر اس کے علاوہ میرا سی ایس فرسٹ چوائس ہے ان شاء اللہ. سر بی ایس کے بعد پھر پہلا چوائس ایم ایس کرنا ہے سر جرمنی وغیرہ سے. اگر جرمنی میں نہیں ہوتا ہے تو اٹالین یونیورسٹی ہے, پولی ٹیکنیک کو ادھر سے ان شاء اللہ. اسپیسیفک قسم کے انٹرسٹ ہے آپ کو, بڑی اچھی بات ہے, بری بات نہیں, اچھی بات ہے. ویسے بائی دا وے یہ جو انٹروڈکشن کروا رہا ہوں اس میں مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہے آپس میں انٹریکشن ہوتی رہتی ہے, لیکن اس قسم کے سوالوں سے ذرا تھوڑا آپ لوگوں کو اپنے انٹرسٹ کے لوگ بھی تھوڑے سے پتہ چل جائیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے کافی. تو ذرا دھیان کریں, شاید کوئی کام کا بندہ مل جائے. جو آگے کھڑا ہے وہ تو کام کریں گے. جناب. سر میرا نام محمد جواد حسن ہے اور میرا انٹرسٹ گرافک ڈیزائن. گرافک ڈیزائن ٹھیک ہے. اور میری فرسٹ چوائس بھی سی ایس ہے. آفٹر بی ایس ایم ایس کی. ٹھیک ہے جناب. محمد صاحب سی ایس ویب ڈیزائننگ, میرا خیال ہے اس کو کارڈ کم ڈیزائننگ ہی لکھنا ہے صرف یہاں پہ, اور ہو جائے گا جناب. اس میں ٹائم لگ رہا ہے لیکن خیر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ہم نے ویسے بھی پڑھنا نہیں ہے, کوئی بات نہیں. جناب. صحیح ہے. میرا نام دیوردھن ہے. میرا انٹرسٹ کی طرف ہے اور اس کے بعد جناب یہ دے. میرا نام ساؤد ہے اور میں جاوا میں تھوڑا سا سی ایس میں فرسٹ چوائس ہے. سی ایس کے بعد ایم ایس. ٹھیک ہے. سی ایس کے بعد ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میرا نام محمد روحان ہے. اور سی ایس میں میری فرسٹ چوائس ہے. بی ایس کے بعد جو ہے ایم ایس. جناب. میرا نام نصیر علی خان ہے. اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ اور سی ایس میں میری پہلی چوائس تھی اور بی ایس کے بعد میں اپنا سافٹ ویئر. ٹھیک. چیئرز ہیں, ایک تو ہے. لیپ ٹاپ آپ نیچے بیٹھ جاؤ, اس کے کان ہیں. اچھا جناب. گیمنگ سے کیا مراد ہے؟ گیم کھیلنا. تو فرسٹ چوائس کیا تھی؟ میڈیکل. اور کسی فیلڈ کے بارے میں ایسا نہیں کہوں گا, لیکن شکر کریں گے میڈیکل میں نہیں ہے. اصل میں ہم کھڈے میں گرتے گرتے واپس آئے تو اس وجہ سے اب یہ بات کرتے ہیں. بات جناب. گیم ہو گیا ٹھیک ہے. اچھا آرمی کی تو ایگزامپلس مجھے نہیں آتی, لیکن چلو دیکھ لیتے جناب. ایم ایس کے بہت سارے ووٹ ہیں جناب. ڈیزائننگ ٹھیک.
صحیح ہے. سی ایس میں کسی اسپیسیفک فیلڈ میں کچھ ہے یا نہیں ابھی فی الحال نہیں ہے؟ آئی او ایس. ٹھیک جناب. ٹھیک ہے. یہ سوال تو لکھ کر مجھے خود بھی خیال آ رہا تھا کہ مطلب کہ آپ کو کیسے پتا ہوگا. تو اگر کسی کو نہیں پتا تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. جناب سر نام ہے انٹرسٹ سر میرے اسکیچنگ اور ڈانسنگ ہے. انٹرسٹ ہے کرنا سر مجھے آرکیٹیکچر کا. آرکیٹیکچر سول آرکیٹیکچر. ٹھیک ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر اور سر بی ایس کے بعد انشاءاللہ میں ماسٹر ماسٹرز ان آرکیٹیکچر. چلیں یہ بعد میں بات کرتے ہیں. اچھی بات. جناب میکینیکل انجینئرنگ. صحیح. ٹھیک. ویسے کتنا تھا میرٹ اس میں؟ یہ انٹری ٹیسٹ میں اچھا 200 میں سے 150 سے ہوگا. فٹ بال. ٹھیک ہے. صحیح صحیح. اوکے. آپ نے پالیٹکس کا اچھی بات کیا بات نہیں مجھے یہ نہیں سمجھا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے. وہ پالیٹکس کوئی کام نہیں ہے, وہ بھی تو کوئی کرے گا نا. اچھا کرے برا کرے اور بات ہے, لیکن کسی کو تو کرنا پڑے گا نا. ہماری طرح سارے سائڈ پہ بیٹھے رہیں گے تو پھر کون کرے گا. تو اچھی بات ہے جناب. ٹھیک صحیح. میکینیکل. صحیح. ٹھیک. جناب صحیح. ٹھیک. سر میرا نام محمد جلال ہے. میرا انٹرسٹ آرمی میں تھا. وہاں پہ سلیکشن ہوا تو سی ایس میں فرسٹ رینک تھا. میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ بندہ کب آئے گا. یہ ایک آدھ ضرور ہوتا ہے بیچ میں. میرا ایک دوست ہے ابھی آیا ہوا ہے, سنڈے کو میں نے اس سے ملنا بھی ہے. تو اس بیچارے کو ہم اسی بات پہ تنگ کرتے رہتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے اس میں تنگ ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے. تو صحیح بات ہے. تو اینی وے اچھی بات ہے. تو کسی چیز میں انٹرسٹ تھا پہلے کسی اور فیلڈ میں یا؟ یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت مزے کی بات ہے. یہ بعد میں پتہ چلے گا آپ کو. پھر جناب 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 obviously جناب
پھر انجینئرنگ. اوکے. ویب ڈیولپمنٹ کا آپ نے ویب ڈیزائننگ. اچھا جناب. بیسٹ آف لک. بیسٹ آف لک. My name is Nadia and my interest in football gaming and personal season. The PS study is making civil engineering of like year of नहीं हुआ इंटरेस्टिंग लगी है. صحیح. चला गया इसके बाद अपने ہوپ فلی وی کین ریمیڈی دیٹ. جناب. گڈ. میں ایکسپیکٹ تو زیادہ کر رہا تھا لوگ, لیکن جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہوپ فلی بیسٹ آف لک. جو آپ کا انٹرسٹ جس سائڈ پہ ہو. تھوڑا سا یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے تو شاید مجھے نہیں بولنا چاہیے. یہ بائی دا وے یہ آپ لوگوں کو گریٹ اس کی بیماری بھی تو صحیح. یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک بار سی نظر آ رہی ہوگی. تو یہ لیکچرز جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریکارڈ کریں. ٹھیک ہے. تو فار دا ٹائم بینگ تو یہ کیمرہ یہاں سے ہے تو صرف میں ہی نظر آ رہا ہوں, آپ لوگ نظر نہیں آ رہے. آپ لوگوں کی آوازیں صرف آتی ہیں. اگر کسی کو اس کے ساتھ کوئی پرائیویسی کا کنسرن ہے تو آپ لوگ اس کا خیال رکھیں, پہلے سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اتنے والیوم جس والیوم سے آپ لوگ بول رہے ہیں اس کی آواز نہیں آتی, لیکن جب آپ کوشچن وغیرہ کرتے ہیں تو دیٹ وائس وڈ بی ریکارڈیڈ اینڈ پرابیبلی اویلیبل اوور دی انٹرنیٹ. ٹھیک ہے. فیس وغیرہ آپ لوگوں کا کوئی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک کوئی کیمرہ اس طرح فیسنگ نہیں ہے. ہمارا پلان ہے کہ ہم ایک سیلنگ ماؤنٹڈ کیمرہ لگائیں گے, بٹ دیٹ اگین وڈ موسٹ لائکلی بی فیسنگ ٹورڈز دی انسٹرکٹر. ٹھیک ہے. تو یہ اس پہ یاد آ گئی کہ یہ ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو شاید نہ ملے, یہ ہم اپنے مقاصد کے لیے فی الحال رکھ رہے ہیں. تو پتہ نہیں مجھے یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے. لیکن جو لوگ جانا چاہتے ہیں بیسٹ آف لک. کیونکہ میرا یہاں پہ کچھ ایڈمنسٹریشن سے اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. این نمبر آف اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے ورنہ ہمارا بجٹ پورا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. تو مجھے اس سے کافی اختلاف ہے کہ ایک بندہ جو کہ ایک فیلڈ میں چلنا نہیں چاہتا آپ اس کو کیوں روکتے ہیں. تو وہ اتنے انہوں نے فیسیلیٹیشن دی ہوئی ہے کہ اس ٹائم تک آپ لوگ جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی نہیں ہے. وی آر ہوپ فل کہ آپ کا جتنا ٹائم یہاں پہ گزرا ہے, جو لوگ بھی جائیں گے, جنہوں نے نہیں بھی کہا جانا چاہتے ہیں جائیں گے, تو آپ لوگ جاتے ہیں تو ہوپ فلی کہ آپ کا یہاں پہ جو ٹائم گزرا ہے اس سے آپ کو اتنا ضرور پتہ چلا ہوگا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور کل کو اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے, آپ کو سی ایس کا کوئی کام کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کو ہفتے ڈیڑھ میں پتہ لگ گیا کہ ہاں بھائی یہ اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں, آپ ان کو بھی اپروچ کریں گے. کچھ کراس یونیورسٹی کولیبوریشن وغیرہ کریٹ کریں تو اس سے کافی زیادہ فوائد وغیرہ ہوتے ہیں. تو جو لوگ جانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. بلکہ کچھ لوگوں کو تو ہم خود کہتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں سینئر بیچز کو پڑھاتا ہوں, تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو تو میں خود کہتا ہوں کہ بھائی آپ جاؤ کچھ اور کرو. جب شوق نہیں ہے آپ کا تو آپ یہاں پہ 4 سال خوار کرو گے, پھر اس کے بعد 2 سال اور خوار کرو گے, پھر اس کے بعد باہر جب نوکری کرنے جاؤ گے تو کہو گے ایک کس مصیبت کے آگے میں بیٹھ گیا ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا سٹی یونیورسٹی میں, ایم سی ایس وہ کر رہا تھا. ایم سی ایس اب تو شاید اتنا نہیں ہے کامن, تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, لیکن بی سی ایس ہو گیا 4 ایئرس کا, اور اس کے بعد ایم سی ایس ہو گیا 2 سال کا. تو یہ 6 سال کے بعد وہ آخری ختم ہونے والے تھے سیمسٹر, لیب میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہتا ہے کہ سر میں آگے کیا کروں. میں نے کہا کس سائڈ میں انٹرسٹ ہے آپ کا. کہتا ہے سر بس کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھ سکتا. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا تھا کہ ایم سی ایس کرو. کہتا ہے میرے ابو نے کہا تھا. میں نے کہا گھر جاؤ, جا کے ابو سے جا کے پوچھو کہ اب میں کیا کروں. تو اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو آئی اگری 100% کہ بڑوں کے مشورے پہ چلنا چاہیے, لیکن مشورے پہ چلنا چاہیے. ذرا تھوڑا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا انہوں نے بھی آگے اوروں سے مشورہ کیا ہے, فیلڈ والوں سے نہیں کیا. جس بندے کو کمپیوٹر سائنس کا نہیں پتا اور وہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس میں جاؤ, تو آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ بھائی پھر کیا کروں گا میں. ٹھیک ہے. تو
جو لوگ جانا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, بہت اچھی بات ہے. لیکن وی آر ہوپ فل کہ آپ لوگ اس یہ جو ہفتہ ڈیڑھ آپ کا لگ رہا ہے یہاں پہ, اس کو کہتے ہیں ضائع ہو رہا ہے, اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھائیں گے. اب میں آپ لوگوں کو بور کروں گا, اس کی طرف بعد میں آئیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں اس کی طرف انشاءاللہ ہم بعد میں آئیں گے. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں, ہم تھوڑا سا کلاس کا انٹروڈکشن لیں گے. یہ جس بھی چیز پہ میں نے آپ لوگوں کو بور کرنا ہے وہ میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, وہ کوئی شاعر ہوتا ہے نا, تو اگر آپ اسے پوچھ لیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ صرف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں شاعر ہوں, وہ آپ کو ایک دو نظمیں کے ساتھ سناتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب چونکہ آپ لوگ مجبوری کے ہاتھوں میرے آگے بیٹھ گئے ہیں, تو اب میں آپ لوگوں کو ایک دو نظمیں بھی سناؤں گا. ٹھیک ہے, سی ایس کے پروگرام کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا, اورینٹیشن تھوڑی سی میں نے بھی آپ لوگوں کو دینی ہے, تو وہ کریں گے. کورس کی آؤٹ لائن ڈسکس کریں گے, اور ٹیچنگ میتھڈ ہے, تھوڑا سا پریکٹس فوکس کے بارے میں بات ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے سیکشنز چونکہ تھوڑے سے وہ ہونے ہیں, تو یہ باتیں مجھے دوبارہ بھی کرنی پڑیں گی. تو باقی سیکشنز والے تو بچ جائیں گے, لیکن آپ لوگوں کو ساری چیز دوبارہ بھی سننی پڑے گی. تو اینی وے, میں نے پی ایچ ڈی کی تھی خیر سے 2014 میں سیکیورٹی پرائیویسی میں. ٹھیک ہے, پوسٹ ڈاک میرا بھی اس مئی میں ختم ہوا ہے. میں یہیں پہ تھا, لیکن بہرحال میرا پوسٹ ڈاک جرمنی سے ہے, فرام میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار سافٹ ویئر سسٹمس. یہ ساؤتھ جرمنی میں جو ان کا ایک کیمپس ہے. اس کے میکس پلانک انسٹیٹیوٹ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے, کافی بڑے ریسرچ فاؤنڈیشن ہے جرمنی کی, اور ان کے 72-74 قسم کے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان میں سے ایک میں میرا پوسٹ ڈاک ہے. اور پوسٹ ڈاک کا ٹاپک بھی میرا اینڈرائڈ کی سیکیورٹی کے اوپر تھا. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کو اینڈرائڈ کا جن لوگوں نے شوق ظاہر کیا, تو ان کی اطلاع کے عرض ہے کہ اس کا مطلب نہیں کہ مجھے اینڈرائڈ میں کچھ آتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں نے بس اس میں پوسٹ ڈاک کیا. ریسرچ آؤٹ پٹ آپ لوگوں نے, چونکہ میں نے تو وہاں ہی ڈال دیا تھا شو مارنے کے لیے, لیکن آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے ایم ایس پی ایچ ڈی کی بھی بات کی ہے, تو آپ لوگوں کے ساتھ بات ریلیونٹ ہو جاتی ہے. میں نے تقریباً 15 بک چیپٹرز جرنل کے پیپرز وہ لکھے ہوئے ہیں میں نے, اور 30+ میرے کانفرنس کے پیپرز ہیں, اور 2 میں نے بکس لکھی ہیں. دونوں سیکیورٹی کے اوپر نہیں, ایک سیکیورٹی کے اوپر ہے اور ایک ویب سرچ کے اوپر ہے. یہ 2 کتابیں ایسی نہیں ہیں کہ کچھ پیئر ریویوڈ کتابیں اور بڑی اچھی لکھی ہوئی ہیں, بس یہ وہ پبلشر تھا, میں نے اس کو کہا میری کتاب پبلش کرتے, اس نے کہا ہاں وہ پبلش ہو گئی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی 2 جو ہیں C++ ٹیچنگ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, زیادہ خوش نہ ہو آپ لوگ. اچھا, نمبر آف سائٹیشنز جو ہیں, سائٹیشنز کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو پیپر کسی نے لکھے ہیں, اس پیپر کو اگر اور لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے نے یہ بات کی ہے, تو دیٹ از اے سائٹیشن. ٹھیک ہے جی, آپ کائنڈلی اگر ایک پی این کو پکڑ لیں, اس کو کہیں کہ کرسیاں لاؤ یار. ٹھیک ہے, تھینک یو. تو بیسیکلی سائٹیشن اس کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیپر لکھا اور کسی اور نے پیپر لکھا, اور اس نے اپنے پیپر میں کہا کہ اس نے اپنے پیپر میں یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہیو until about a week ago I have 1100+ citations, which is fairly above average. اگین بتانے کا مقصد آپ لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا سوائے اس کے کہ میں شو آف کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں کو چونکہ سائٹیشنس کا پتہ نہیں ہے, اس لیے شو آف ہو بھی نہیں رہی. اینی وے, کولیبوریشن میری ایٹ گلوبل اسکیل ہے, آپ لوگوں کو ایسا ایسا پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کی کولیبوریشن ہے. میں نے کافی انڈسٹری والوں کے ساتھ, اکیڈیمیا والوں کے ساتھ یہ کام کیا ہوا ہے اکراس دی گلوب. اسٹیٹس میں سیمسنگ انفارمیشن سسٹمز کے سیکیورٹی کے گروپ ہیں, ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. آسٹریا میں, جرمنی ابھی پوسٹ ڈاک کی وجہ سے, یو کے میں, پاکستان میں میرے اکثر لوگوں کے ساتھ پیپرز ہیں, لیکن وہ اس لیے کیونکہ میں نے ان کا نام پیپر میں لکھا ہے, انہوں نے کیا کچھ نہیں. تو ایکچولی کولیبوریشن میری پاکستان کے اندر بہت کم ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ ہے ہاں, لیکن وہ سافٹ ویئر کے اینڈ پہ ہے, ریسرچ کے اینڈ پہ نہیں ہے. میرے سافٹ ویئرز اکثر آپ کو مل جائیں گے github.com/recluse پہ. GitHub کا نام آپ لوگوں نے لیب میں سنا ابھی تک؟ آپ نے ویسے سنا ہوا ہے, لیکن رائٹ, لیکن لیب میں ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا. یہ انشاءاللہ لیب میں آپ لوگوں کا ڈسکس کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو پتہ چل جائے گا. اسینشلی اٹس اے ویب سائٹ ویئر یو کین گیٹ سورس کوڈ فار مینی آف دا سافٹ ویئر دیٹ آئی ہیو ورکڈ آن. میری اپنی سائٹ جو ہے, جیسے میں نے شروع میں بتایا, recluse.wordpress.com, میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو آپ لوگ ذرا دیکھ لیں, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس کس ایریا میں نے کام کیا ہوا ہے. تو اگر اس میں سے کسی ایریا میں آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے, یا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کوئی سوال آتا ہے, یا کل کو کوئی ہیلپ وغیرہ چاہیے, تو اس میں آپ لوگوں کو تھوڑی بہت ہیلپ مل سکتی ہے. میرے یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے, اور جوکس اسائڈ, میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی یہ کانفیڈنس اسٹیبلش ہو جائے. آئی بی ویری فرینک ود یو, ہمیں آپ لوگوں سے بھی اکثر نے یہ سوال کیا ہوگا, آپ کے پیرنٹس نے یہ سوال کیا ہوگا, اور ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے
جب لوگ آتے ہیں ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پنجاب سائڈ کے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ جی ہم یہاں سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو میرے یہ سلائڈ یہاں پہ ڈالنے کا بیسیکلی مقصد یہ، میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر کوئی جاتا ہے تو مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یونیورسٹی کو ہوتا ہے، یونیورسٹی اپنا کام کرے گی. میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہاں پہ آ ہی گئے ہیں تو اب آپ لوگوں کو کم از کم اتنا کانفیڈنس ہو کہ یہاں پہ جو فیکلٹی ہمیں پڑھا رہی ہے، صرف یہ میری بات نہیں ہے، ہر فیکلٹی اپنا اپنا انٹروڈکشن آپ لوگوں کو دے گی. جو فیکلٹی ہمیں پڑھا رہی ہے تو وہ اگر لاہور کیمپس کے برابر نہیں ہے تو کوئی بہت زیادہ اس طرح فضول بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بالکل ہی فارغ ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے، اگر سیریسلی ہم بات کریں تو تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کانفیڈنس اسٹیبلش ہو جائے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو آپ کو پکچر دی جا رہی ہے، جو میں یہاں پہ کھڑا ہو کہ آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو آپ کو یہ کانفیڈنس ضرور ہو کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایک تجربہ موجود ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کتاب میں کوئی چیز پڑھی ہے اور میں آگے آ کے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میرے سے بیسیکلی بتانے کا مقصد ہے. یہ کچھ چیزیں واپس نارمل ٹون پہ آتے ہوئے، یہ کچھ تھوڑا سا اور شو آف ہے. میرے کچھ پیپرز ہیں جو کہ کافی زیادہ پاپولر ہوئے ہیں بائی لک آئی وڈ سے. تو یہاں پہ یہ جو سلائڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں آپ یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں، دس از نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی. اس میں پی ایچ ڈی کے کورس کے اندر ایک یہ میرا پیپر ہے، یہ میں ویسے نہیں مارا، آپ لوگ کنفرم کر سکتے ہیں، میں ہی ہوں نعمان تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ میرا یہ پیپر ہے، آپ لوگ کنفرم کر سکتے ہیں. اور ایک یہ اور میرا پیپر ہے، یہ دونوں سیکورٹی کے پیپر ہیں. ایک اینڈرائڈ کے اوپر ہے، کدھر ہے یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں لائن لگا رہا ہوں؟ تو ایک یہ ہے، یہ تو یونیورسٹی کا نام ہے، ایک یہ پیپر ہے اور ایک یہ پیپر ہے. یہ دونوں اینڈرائڈ کے اوپر ہیں، اینڈرائڈ کے آرکیٹیکچر کے اوپر. تو یہ باقاعدہ پی ایچ ڈی کے اندر کورس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کام ہے پبلش کرنا از ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن اس کو کسی یونیورسٹی کے کورس میں پہنچانا از سلائٹلی مور ڈیفیکلٹ. یہ جرمنی کی یونیورسٹی ہے ڈارمسٹاڈ، جس نے جرمنی کا نام لیا تھا ان کو شاید پتا ہو، نہیں پتا. تو ڈارمسٹاڈ کافی بڑی یونیورسٹی اور یہ سیکورٹی کے بڑوں میں سے ایک شامل ہیں. احمد رضا صدیقی ایرانین ہیں لیکن جرمنی کے ٹاپ کے سیکورٹی کے ریسرچر بناتے ہیں. آج کل تو جرمنی میں ہوتے ہیں، ایران تو شاید زیادہ بھی نہیں. یہاں پہ یہ جو پیپر میں نے آپ کو بتایا تو وہ وہاں پہ بھی کور کیا جاتا ہے. دس از یونیورسٹی آف واٹرلو. اس میں مجھے اپنا ڈھونڈنا پڑے گا کہ کدھر ہے. دس از دی پیپر بیانڈ کرنل لیول انٹیگریٹی میجرمنٹ. دس از اسینشلی این آپریٹنگ سسٹمز ریسرچ پیپر. ٹھیک ہے، تو آگے جا کے تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے گا. اینڈ دس از نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی. اس میں کہاں ہے، نظر آ رہا ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے، یہ ایس خان صاحب جو ہیں، یہ سہیل خان صاحب ہیں جن کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو اپنی شادی کا بڑی فکر ہوتی تھی. کدھر گیا آپ؟ تو ایونچولی ہی مینیج ٹو ڈو سم ورک ایز ویل، تو کافی اچھا ہو گیا. جن ایریاز میں نے کام کیا ہے، ایپلیکیشن پروگرامنگ ڈیفینیٹلی وہ تو کرنا ہی پڑے گا اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں ہوں گے. موبائل ایپ ڈیولپمنٹ میں تھوڑا بہت کام کیا تھا، بہت زیادہ نہیں کیا. ویب ڈیولپمنٹ میں نے ایکسٹینسو کام کیا ہوا ہے پروفیشنلی. ایونچولی اس کی ایگزامپلس بھی میری اکثر آپ لوگوں کو پھر ویب کی سائٹ سے ملیں گی. اور ویب کے بارے میں آپ لوگوں کے اگر کوئی پہلے سے پری کنسیوڈ نوشنز ہیں، مطلب کہ پہلے سے آپ کا کوئی خیال ہے اس کے بارے میں، تو وہ شاید اس کے اوپر فٹ نہ ہو. لیکن بہرحال ڈومین ویب کی آتی ہے. سسٹم ایڈمنسٹریشن آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے نام شاید سنا بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے جو بی ایس کے لڑکے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کمپیوٹر سائنس میں سسٹم ایڈمنسٹریشن بھی کوئی کام ہے. اینڈ دس از اپروکسیمیٹلی 60% آف دا ہول کمپیوٹر سائنس ان دا ورلڈ. تو لاسٹ ٹائم ہم نے کوشش کی تھی کہ سسٹم ایڈمنسٹریشن کے اوپر سیمینار ہو، تو کافی اچھا ہو گیا تھا. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کے لیے بھی کبھی ہم ارینج کریں گے. گیم ڈیولپمنٹ کے اوپر جب بھی کوئی پروگرامنگ شروع کرتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں گیم ڈیولپمنٹ کا شوق آتا ہی ہے کہ یہ چیزیں آ رہی ہوں. تو کافی اس وقت شوق تھا. یہ بی ایس میں ہم نے اس کے اوپر کام کیا، تو اس کے بعد بھی تھوڑا بہت کام کرتا رہا ہوں. سیکورٹی پرائیویسی تو میری اپنی فیلڈ آف ریسرچ ہے. وائس اوور آئی پی، آپ لوگوں کو پتہ ہے وائس اوور آئی پی کیا ہوتا ہے؟ اسکائپ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تو اسکائپ از وائس اوور آئی پی، وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول. یہ انٹرنیٹ کی جو تاریں ہوتی ہیں ماڈم وغیرہ کے تھرو جو چیزیں جاتی ہیں، دیٹ از انٹرنیٹ پروٹوکول. جو بھی انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی آپ وائس چیٹ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں. اسکائپ از پروپرائٹری، وہ کلوز سورس ہے، اس کا تو ہمارے پاس سورس اویلیبل نہیں ہے، لیکن اوپن سورس بہت ساری اویلیبل ہیں. ایسٹرس از اے ویری پاپولر ون، وہ ہم نے پروفیشنلی ڈپلوائے کیا ہوا ہے کافی زیادہ جگہوں پہ. گرافکس ڈیزائننگ اور فوٹوگرافی اور 3D ڈیزائننگ، ان تین کو میں نے ایک ڈبے میں بند کر دیا ہے. یہ میرا ہمیشہ ایز اے ہابی رہا ہے، اس کو میں نے کبھی پروفیشنلی نہیں کیا ہوا، لیکن اس کی نو ہو میرے پاس ہے. بہت زیادہ اوور ہو جاتا ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اپنی وہ فوٹوگرافی بھی دکھاتا، لیکن سب ایکسٹرا شو آف ہو جاتا.
اینی وے آپریٹنگ سسٹمس کی ریسرچ کی سائڈ پہ میں نے کام کیا ہوا ہے اور آبویسلی ان کے یوز کے اندر کافی کام کیا ہوا ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر بھی میں نے پروفیشنلی کام کیا ہوا ہے. فری لانسنگ ہم کرتے رہے ہیں, ہم سے میں مراد میں اور میرے اور دوست ہوتا تھا, ہم ساتھ کرتے تھے. تو تقریباً 2.5 سال, جس میں سے 1.5 سال میرے پی ایچ ڈی کے درمیان میں تھا, تو اس میں ہم فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں, جس میں پروفیشنلی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو وہ کافی میں کرتا ہوں. جب فاسٹ میں لاسٹ ٹائم میں پڑھا رہا تھا, یہ میری دوسری دفعہ فاسٹ میں نوکری کرنے کی, ایک دفعہ میں پڑھا کے ریزائن دے کے دوبارہ آیا ہوں ابھی. جب فرسٹ ٹائم میں پڑھا رہا تھا تو اس وقت میں فاسٹ میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ کیا کرتا تھا. تو اس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور یہ ویب ڈیولپمنٹ کا کافی زیادہ اس کے اندر میں نے کام کیا. مشین لرننگ پچھلے تقریباً 1-2 سال سے میرا کافی انٹرسٹ ہے اس کے اندر رہا ہے. بہت انٹرسٹنگ قسم کی فیلڈ ہے. آپ لوگوں کو شاید زیادہ پالا اس کے ساتھ نہ پڑھا ہو, لیکن پڑھ جائے گا, کیونکہ آپ لوگ جب کہیں پہ بھی پڑھنا شروع کریں گے, نیٹ پہ دیکھیں گے, جدھر جائیں گے تو مشین لرننگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ لوگوں کے کان پھک جائیں گے. تو اس کے اندر بھی میں نے کافی کام کیا, بلکہ کرنٹلی میرا ریسرچ ایریا جو ہے انٹرسٹ کا وہ یہی ہے کہ مشین لرننگ کو کس طریقے سے سیکیورٹی وغیرہ میں اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور میں نے ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کیا ہے, اور کام کیا سے مراد یہ ہے کہ آئی ایم ایکچولی پبلشڈ اے پیپر ان اے فیئرلی ریپیوٹیبل کانفرنس. کافی بڑی کانفرنس ہے. میرا جو پہلا پیپر تھا جو میں نے پبلش کیا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے پیپر ہیں, اس میں سے پہلا پیپر جو تھا وہ میرا, میں نے یہاں پہ پشاور میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی, اچھی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اس ٹائم پہ ایم ایس کر رہا تھا اور ہم لوگوں نے نئے پیپر لکھنے تھے, بلکہ پڑھنے دیکھے تھے. تو ہمارے سپروائزر بہت اچھا بندہ تھا, بیچارے کی ٹیکنیکل نو ہاؤ بہت نہیں تھی, لیکن ہی واز ویری گڈ ایٹ ٹیچنگ واٹ ہی ڈڈ نو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے میری ریسرچ سکھائی تھی, آلدو کہ ان کو خود بہت اچھی نہیں آتی تھی, لیکن دیٹ واز ویری بینیفیشیل ٹو می. تو ہم ریسرچ وغیرہ, تو یہاں پہ پشاور میں UET میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی, آئی سیٹ. تو میں گیا اپنے HOD کے پاس, میں نے کہا سر اس طرح ہم اس کے لیے ایک پیپر لکھنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ پہلے اٹینڈ کرنے جا کے, یہ بڑی بات ہوگی. سر بھی میری گپ تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کہا کہ آپ پہلے اٹینڈ کر لیں, یہ بڑی بات ہوگی, آپ نے کانفرنس کی شکل دیکھی نہیں اور آپ پیپر لکھنا چاہ رہے ہیں. تو ہم خفا ہو گئے. تو خفا ہونے کے جواب میں ہم جو کرتے ہیں, ہم نے وہی کیا کہ ہم چلے گئے اور ہم نے پیپر لکھا, ہم نے پیپر بھیج دیا UET کانفرنس میں. تو جب ہم نے بھیج دیا تو تقریباً 2 دن کے بعد وہ پیپر ریویو کے لیے جاتا ہے آگے. تھوڑا بہت آپ لوگوں کو پتا ہوگا, جب کوئی پیپر سبمٹ ہوتا ہے تو وہ آگے پیئر اس کو ریویو کے لیے جاتا ہے. جیسے اگر آپ لوگ سارے ریسرچرز ہیں, آپ نے پیپر لکھا تو وہ 1, 2 اور 3, ان 3 لوگوں کو جائے گا, وہ اس کے اوپر کمنٹس دیں گے. اگر پازیٹیو کمنٹس ہیں تو پیپر ایکسیپٹ ہو جائے گا, ورنہ پیپر ریجیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ریسرچ میتھڈالوجی ان نیٹ ہے. تو وہ پیئر ریویوز کے لیے گیا, تو 3 پیئرس کے پاس گیا, جن میں سے ایک میں خود تھا. تو انہوں نے پیپر مجھے بھیج دیا. تو میں نے ان کو واپس میل کی کہ یہ تو میرا اپنا پیپر ہے, آپ نے مجھے کیوں بھیج دیا ہے. تو اس کا جواب نہیں آیا. پھر میرا پیپر ریجیکٹ ہو گیا. تو میں نے کہا تو میں اگر پیپر ایکسیپٹ ہی کر دیتا تو اچھی بات ہی. بہرحال وہ پیپر میرا ریجیکٹ ہو گیا یہاں سے UET پشاور سے. تو جب ریجیکٹ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے تھا, خفا ہو کے بیٹھنا تو چاہیے نہیں تھا ہمیں, وہ تو ہم نے سیکھا نہیں کبھی. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو ایک 20 سال سے کانفرنس چل رہی ہے, اس وقت 22 تھی وہ, یعنی کہ 22 سال سے وہ کانفرنس چل رہی تھی, اچھی خاصی بڑی کانفرنس ہے, IEEE ACM کی جوائنٹ. تو وہ آئرلینڈ میں ہو رہی تھی. تو ہم لوگوں نے وہاں بھیج دیا. UET پشاور سے ریجیکٹ ہو گیا پیپر, اور ہم لوگوں نے اس کو آئرلینڈ میں بھیج دیا. تو وہ میرا پہلا پیپر تھا جو کہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن کے اوپر تھا کہ آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کیسے زیادہ بہتر طریقے سے CS کے بیچلر لیول کے اسٹوڈنٹس کو کر سکتے ہیں. بیسیکلی فائنل ایئر پروجیکٹ کے بارے میں پیپر تھا, آپ کو زیادہ بور میں نہیں کروں گا اس بارے میں, لیکن بہرحال وہ پیپر ایکسیپٹ ہو گیا. اور اس کے لیے وہاں سے مجھے, چونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا اس ٹائم پہ, تو مجھے اسٹوڈنٹ گرانٹ ملی تھی. تو وہ میرا پہلا ٹریول تھا جس میں میں سوائے حج کے, پہلے حج کے لیے گیا تھا, لیکن اس کے بعد میں جو اپنے خرچے پہ, اپنا خرچہ تو میرا پھر بھی نہیں ہوا, لیکن بہرحال جو کہہ لیں کہ اپنے زور بازو پہ جو میں گیا, تو وہ میں آئرلینڈ گیا تھا سب سے پہلے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 ایجوکیشن کے اندر میں نے کچھ کام کیا ہوا ہے, اور نمبر 2 یہ کام تو میں نے کیا تھا, اس کے اندر تو ایسی بس کوئی بات کی ہوئی تھی, وہ ایکسیپٹ ہو گیا بس چانس پہ ہی. لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے, MIT کے, CMU کے, برکلے کے, آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی, بہت بڑی بڑی یونیورسٹی کے سینئر پروفیسرز آئے ہوئے تھے جن کے پیپر سے. تو وہ وہاں پہ 3 دن کی کانفرنس تھی, اس میں سے 2 دن میں نے اٹینڈ کی تھی, تیسرے دن مجھے واپس ٹریول کرنا پڑا تھا, تیسرا دن رہ گیا. لیکن وہ 2 دن کے جو اس وقت کے ان کے ایکسپیرینسز تھے وہ ابھی تک مجھے یاد بھی ہیں, اور اس کے اندر 2-3 بہت میجر قسم کی باتیں تھیں جو کہ تقریباً ہر بندے نے 2 دن تک, جو تقریباً میرا خیال ہے کہ اگر 6 اور 6 12 سیشنز ہوئے, تو 12 سیشنز میں اکراس دی گلوب مختلف جو ایجوکیشن کے ریسرچرز ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں, انہوں نے ریپیٹڈلی وہ بات کی جو کہ میں آپ کو کسی وقت خیر شیئر آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا. ٹھیک ہے, کہ یہ چیز ہے جس کی, اس کے بغیر تو ہم نے ابھی تک کمپیوٹر سائنس ایجوکیشن کو اچھے طریقے سے ڈیلیور ہوتا دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک پوائنٹ تو
میرے ذہن میں، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی میں ڈسکس کروں گا. تو یہ ایجوکیشن جو ہے، جو یہاں پہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہم استعمال کریں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ویسے اپنے پیٹ سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا بہت بتانے کا مقصد تھا. ایریاز آپ لوگوں نے تھوڑے بہت دیکھ لیے، سلائڈز آپ لوگ بعد میں جب دیکھ بھی لیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے ایریاز ہیں. اگر اس میں سے کسی میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہو، آپ ابھی سے کام کو شروع کرنا چاہیں، بے شک آئیں ڈسکس کریں کہ سر فلاں چیز میں میرا انٹرسٹ ہے، کس میں کام کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، کیا ایکسپلور کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا چیزیں سیکھنے کی، کیا کام ہے کرنے کے ضرور ہے، تاکہ ہم ان کو تھوڑا بہت ڈسکس سکیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے کوئی سوال وغیرہ تو نہیں ہوں گے ہوپفلی اس بارے میں، اگر کوئی ہیں تو فیل فری. ٹھیک ہے، سوال وغیرہ کیا کریں. آئی ٹی سی کا کورس اس طرح ہے کہ اگر اس میں جو میں آپ لوگوں کو آؤٹ لائن دوں گا اس میں سے اگر پہلا 30% بھی ہم نے پورے سیمسٹر میں کر لیا تو سفیشینٹ. ٹھیک ہے، تو مجھے تیز جانے کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے. آپ لوگ سوالات پوچھتے رہیں، اگر ہم پہلے ٹاپک کے اوپر ہی بیٹھے رہیں اس کو کھولتے رہیں سوالات کی وجہ سے، فائن، ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ کانٹینٹ کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے فیل فری ٹو آسک کوشچنس اینی ٹائم. اور کوئی کمنٹ وغیرہ کرنا ہو بے شک آپ لوگ کریں. ٹھیک ہے، سی ایس کا جو پروگرام ہے ہمارا، یہ اسینشلی ٹارگیٹڈ ہے ایکیڈیمیا کے لیے بھی اور انڈسٹری کے لیے بھی. ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ دونوں طرف جاتے ہیں. آپ لوگوں میں سے اکثر نے ایم ایس کا کہا، کچھ نے سافٹ ویئر ہاؤس کا کہا. تو ہماری میجورٹی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جاتی رہی ہے، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہمارے رہے ہیں، جو کچھ ریگولر بیچ چلتے ہیں، کچھ ریپیٹرس چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریپیٹرس میں بھی کچھ اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان جنرل جو ہے وہ آپ کے پاس جو ریگولر بیچز چل رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ایوریج ان کی اوپر ہوتی ہے. تو جو ریگولر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایم ایس پی ایچ ڈی وغیرہ کی سائڈ پہ بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں قسم کے ہمارے پاس ٹریکس موجود ہیں. تو وہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ لوگ آگے ریسرچ وغیرہ کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو ایم ایس پی ایچ ڈی کا مطلب ہے ریسرچ اور سافٹ ویئر ہاؤس کا مطلب ہے انڈسٹری. ٹھیک ہے، تو ریسرچ کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں یا انڈسٹری کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، بوتھ آر فیزیبل ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو جب کورسز آپ کے چلتے جائیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن ایسا ضرور ہے کہ کچھ کورسز زیادہ ضروری ہیں اور کورسز سے. ٹھیک ہے، کچھ کورسز میں ذرا آپ لوگوں کو زور زیادہ لگانا پڑے گا کیونکہ وہ فاؤنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کے اندر آپ اچھے طریقے سے کام نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں سفر کریں گی. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں فارملی ضروری ہیں، کچھ چیزیں انفارمل ہیں لیکن وہ ضروری بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں. کچھ اسکلز اس طریقے سے ہیں جو کہ ہم آپ کو نہیں سکھائیں گے. انفارچونیٹلی ہمیں سکھانی چاہیے لیکن ہم نہیں سکھائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم بی ایس کے یہ جو 4 ایئرز ہیں اس میں ہم اس کو نہیں فٹ کر سکتے. ٹھیک ہے، میں فٹ نہیں کر سکتا اور ہماری جو اپر ایڈمنسٹریشن وغیرہ ہیں وہ اس پہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی مطلب میں ان کو کنونس نہیں کر سکا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے. اس میں تو جو سب سے پہلی اسکل ہے وہ ہے ٹائپنگ کی. آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کا خیال ہوگا کہ ہمیں ٹائپنگ آتی ہے، اکثر لوگوں کو آتی بھی ہوگی، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ میجورٹی لوگوں کو ٹائپنگ آتی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے 2-3 طریقے ہیں دیکھنے کے. انشاءاللہ کسی وقت ہم سیشن ایک ارینج کریں گے. میں کیا کرتا تھا جب میں سینئرس کو پڑھاتا تھا تو جونیئرس کے لیے میں سیشن ایک ارینج کرتا تھا. تو جن لوگوں کو میں نے پہلے یہ چیز ڈیلیور کی ہوئی ہے، ویڈیو بھی اویلیبل ہے لیکن وہ بہت زیادہ ہیزرڈ قسم کی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ آپ کے سینئر جو ہیں اس کے بارے میں ایک سیشن کروا دیں. ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ ضروری چیز ہے. آپ یہ امیجن کریں کہ میں آپ لوگوں کو پہلی اسکل بتا رہا ہوں، میں بھی یہاں پہ کھڑا ہوں، میں آپ کو بتایا کہ میں آپ لوگوں کو بگر پکچر بتاؤں گا کمپیوٹنگ کی. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا چیز کس کے ساتھ لنک ہوتی ہے، اور میں آپ کو یہ سکھاؤں گا بڑی میں نے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ڈوزے مارے آپ نے. ٹھیک ہے، اور اسکل میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، پہلی اسکل جو سب سے زیادہ میں ضروری کہہ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹائپنگ. ٹھیک ہے، تو عقل میں نہ آنے والی بات ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن جتنا میرا تجربہ ہے 2000 کے مڈ میں، سن 2000 کے مڈ میں نے کمپیوٹر کے اندر سیریسلی کام شروع کیا تھا. تقریباً 17 سال کا میرا تجربہ ہے، ساتھ ساتھ پڑھاتا بھی رہا ہوں، پڑھتا بھی رہا ہوں. 17 ایئرس کا تجربہ ابھی تک میرا یہی ہے کہ جو آپ کی سب سے زیادہ ضروری اسکل ہے دیٹ از ٹائپنگ. اگر آپ کو ٹائپنگ اچھے طریقے سے آتی ہے تو یو آر اے گڈ پروگرامر، یو آر اے گڈ گرافکس ڈیزائنر، یو آر اے گڈ اینی تھنگ ان کمپیوٹر سائنس. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ضروری اسکل ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس کے لیے ایک سیشن بھی ارینج کر لیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ والنٹری ہوگا. جو آنا چاہے وہ آئے، جو نہ آنا چاہے وہ نہ آئے والی بات ہوگی. تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ لوگ ضرور اس کے اندر کریں. دوسری جو چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، آلموسٹ ایز امپورٹنٹ ایز ٹائپنگ، از ریڈنگ. ٹھیک ہے، میرا یہ اس کتاب کو یہاں پہ اپنے ساتھ لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ بطور پیپر ویٹ کے یہاں پہ کام کریں. یہ میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ ہوپ فلی کچھ عرصے بعد تک میں آپ کو کنونس کر لوں گا کہ اگر آپ یہ کتاب
اس جگہ سے لے کے اور اگر یہاں تک آپ ساری کی ساری پڑھ لیں جہاں پہ اس کا ISBN لکھا ہوا ہے, اگر یہ ساری کی ساری کتاب, ایک کتاب, زیادہ نہیں, یہ ایک کتاب اگر آپ اسٹارٹ ٹو فنش پڑھ لیں, سمجھ لیں نہیں کہہ رہا, پڑھ لیں, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات کی, اگر یہ کتاب اسٹارٹ ٹو فنش آپ لوگ پڑھ لیں, سمجھ نہیں, اگر صرف پڑھ لیں تو دیٹ وڈ بی سفیشینٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ ان کمپیوٹر سائنس. ٹھیک ہے, بہت اسٹرانگ کلیم ہے, اور اس میں اس کتاب کی کوئی خاصیت نہیں ہے, ایسی 20 آپ کو اور کتابیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات کی. تو ریڈنگ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے کہ جب آپ ایک کتاب پڑھ لیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس کی آپ کو بہت زیادہ ایریاز پتہ چلیں گے. اس کتاب کے اندر شاید کہیں پہ گرافکس ڈیزائننگ کا نام بھی نہ ہو, لیکن اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو گرافکس ڈیزائننگ میں بھی فائدہ حاصل ہوگا. سمجھ آ رہی بات کی. تو فنڈامنٹل قسم کے آپ کے اندر امپرومنٹس آئیں گی جب آپ کتاب سٹارٹ ٹو فنش کریں گے. میں نے زندگی میں ہارڈلی 2 کتابیں جو ہیں سٹارٹ ٹو فنش اس طریقے سے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس کی, اور تو بہت ساری پڑھی, لیکن کمپیوٹر سائنس کی 1 یا 2 کتابیں میں نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک تھی بگننگ C++ بائی راکس پریس, 1 نمبر کی فضول کتاب ہے. ٹھیک ہے, بہت سخت فضول کتاب ہے وہ, مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اتنے بے وقوف طریقے سے پڑھایا ہوا ہے اس بندے نے. مطلب مجھے الفاظ استعمال کرنا چاہیے, مطلب ہی واز اے ٹیچر ان سم وے, لیکن طریقہ کار میتھڈالوجی بالکل فضول ہے, لیکن اس کتاب نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا. ٹھیک ہے, تو جو کتاب اچھے طریقے سے لکھی گئی ہوگی وہ امیجن کریں گے کتنا فائدہ دے گی. اینی وے, ریڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ آج کل بہت زیادہ ناپید ہو گئی ہے ہر فیلڈ میں, صرف ہماری بات نہیں ہے, ہر فیلڈ میں ناپید ہے بالکل. ٹھیک ہے, یہاں سے کسی نے کچھ کہا جی کہا, اگر اگری کیا یا ڈس اگری کیا تو بالکل کریں. تو بالکل ناپید ہے, لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ بہرحال اس کے اوپر آہستہ آہستہ تفصیل سے پھر ہم بات کریں گے. تیسری چیز جو ہے دیٹ از پریزنٹیشن اینڈ کمیونیکیشن. اگین, اگر آپ کو بہت زیادہ کام آتا ہے لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے تو یو لوز ہاف دی اپرچونیٹیز. اس کے بعد پھر اگر آپ اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے تو آپ صرف ان لوگوں کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے جو کہ واقعتاً آپ ایک چپ بندے کے منہ سے اچھی باتیں نکلوا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی. آپ کہیں جاب وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, آپ کو کام بہت اچھا آتا ہے لیکن آپ اچھے طریقے سے پریزنٹ اپنے کام کو نہیں کر سکتے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک واسٹ میجورٹی آف جاب انٹرویور جو ہیں وہ سمجھیں گے آپ کو کام نہیں آتا. کچھ لوگ ہوں گے جو کہ آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ نہیں یار یہ بندہ بول نہیں رہا لیکن اس کو کام آتا ہے. ٹھیک ہے, فارچونیٹلی ہماری یہاں پہ جو ہائرنگ ہوتی ہے اس میں کچھ ہمارے سینئر ٹیچرز بیٹھتے ہیں, تو وہ یہی ہوتا ہے. میرا جب یہاں پہ پہلی دفعہ انٹرویو ہوا تھا فاسٹ میں, دوسری دفعہ تو انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں, پہلی دفعہ جب یہاں پہ انٹرویو ہوا تھا انہوں نے کہا آپ کو انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل آتا ہے؟ پڑھا تھا, یاد نہیں ہے. اچھا, پجن اور پرنسپل آتا ہے؟ یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب اس وقت ڈائریکٹر نہیں ہوتے تھے, تو یہ انہوں نے سوال پوچھے تھے میتھس کے. تو انہوں نے کہا پجن اور پرنسپل پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں پجن اور تو نہیں ہے لیکن انکلوژن ایکسکلوژن مجھے شاید تھوڑا بہت یاد آ رہا ہے, وہ بتا دوں. انہوں نے کہا بتایا, میں نے غلط بتا دیا. پھر کسی نے کہا سی میں پتہ نہیں پوائنٹر کس طریقے سے بناتے ہیں, تو وہ بھی میں نے غلط جواب دیا. سارے جواب میں نے غلط دیے, مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کوئی ایک جواب بھی اپنے انٹرویو میں صحیح نہیں دیا. لیکن یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ بھائی اس بندے کو پتہ ہے, لیکن یہ اتنا زیادہ عرصے سے چونکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہے تو اس کو وہ ایکیڈیمیا والی وہ باتیں نہیں پتہ, اور جو کتابوں میں باتیں ہوتی ہیں وہ اسے بھول گئی ہیں, تو دے ور ایبل ٹو جج اٹ. لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اکثر لوگ اس طرح کے ہوں گے جو کہیں گے یار اس کو تو ایک بھی سوال کا جواب نہیں آتا, تو بس چلو بات. ٹھیک ہے, تو پریزنٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ اوور دا کورس آف دا سیمسٹر ہم ان لوگوں کو بھی ڈسکس کریں گے جو کہ انٹرنسکلی جو ہیں وہ زیادہ بولنے والے نہیں ہوتے, وہ آہستہ بولتے ہیں, پریزنٹیشن کی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسکلز اچھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے کچھ اس طرح کی ٹپس ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آپ اگرچہ بول نہیں سکتے لیکن آپ اپنے کام کو بلوا سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے کام کو بلوا سکتے ہو. وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ پھر ڈسکس کریں گے. لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کمیونیکیشن کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کہیں پہ بولنا. کمیونیکیشن کے بہت سارے چینلز ہیں. ٹھیک ہے, ان چینلز کو استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں, کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی بہت ڈسکشن کورس کے درمیان میں بھی کریں, اور ایکسٹرا سیشنز وغیرہ بھی ہم اس کے اوپر کچھ ارینج کریں. آپ لوگوں کی جو انگلش وغیرہ کی سبجیکٹس ہوتے ہیں, 3-4 کورسز ہیں آپ لوگوں کے, اس میں ٹیچر پہ زور ڈالیں کہ ہمیں یہ باتیں سکھائیں. ٹھیک ہے, میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اگین یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے, لیکن بہرحال اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے پاس میں یہ دیکھا ہے کہ ان کورسز سے بہت فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ہم انگلش کے 3-4 کورسز پڑھاتے ہیں لیکن آخر میں ان سے وہ فائدہ اس وجہ سے نہیں ہوا ہوتا کیونکہ اسٹوڈنٹس نے خود ان کورسز کے اندر انٹرسٹ نہیں لیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو آپ 3 گھنٹے ویک میں لگاتے ہیں, چلیں ایکسٹرا کام نہ بھی کریں, تو وہ جو 3 گھنٹے لگاتے ہیں اس کے اندر ذرا زور دیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ والا پرابلم وہاں پہ سالو کرنے کی کوشش کریں. دے آر ایکسپرٹس. ٹھیک ہے, انگلش والے جو ہیں ان کو کافی ان چیزوں کا پتہ ہے, ہم سے زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, CS والوں سے زیادہ ان کو پتہ ہے, تو ان سے فائدہ لینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے,
सेमेस्टर सिस्टम के अंदर आप लोगों को लंबी चौड़ी तफसील बताई गई, क्रेडिट आर होते हैं, फलाना होता है, ढींगना होता है, ठीक है, फलाना ढींगना मुझे नहीं कहना चाहिए, उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो स्लाइडें बनाई थी, लेकिन बहरहाल आप लोगों को तफसील वो सारी पता चल गई है। मैं आप लोगों को सेमेस्टर सिस्टम का शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मुश्किल तरीका बताया गया है, आसान तरीका नहीं बताया गया। आसान तरीके में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अर्ली इंप्रेशंस गो अ वेरी लॉन्ग वे। आप लोगों में से जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे उनको काम आता है कि नहीं आता, ठीक है, रिगार्डलेस काम आता है कि नहीं आता, लेकिन जिन लोगों के बारे में ये इंप्रेशन बन गया कि ये तकड़े हैं, तो न सिर्फ ये कि ये इंप्रेशन बड़ी दूर तक जाता है, बल्कि होता ये है कि जिस बंदे के बारे में ये इंप्रेशन है कि इसको काम आता है, वो जब टीचर आता है तो टीचर उसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है। हमें नहीं ख्याल होता, लेकिन वैसे ही सब कॉन्शियसली हम लोगों का फोकस उस बंदे की तरफ होता है कि यार इसकी तो बड़ी तारीफें मैंने सुनी है, तो ये ज़रा मेरे से सवाल पूछेगा तो मैं इसको ज़रा वो करूँ, ठीक है। तो चूँकि उसके ऊपर टीचर का फोकस ज़्यादा होता है तो वो सीखता ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा सीखता है और फीडबैक देता है टीचर को ऐसा लगता है कि ये वाकई तकड़ा है, और वो आगे जाके और टीचर्स को बताते हैं। हम लोग भी यहाँ पे बैठे होते हैं तो हमारे को काम थोड़ी करते हैं, चाय पी रहे हैं एक और हम लोगों की जो अच्छी वो गॉसिप होती है वो स्टूडेंट्स के बारे में होती है कि फलां स्टूडेंट अच्छा है, फलां स्टूडेंट नहीं पढ़ता, वो जो है वो बिल्कुल ही नालायक है, और वो जो है तो वो उसको तो बिल्कुल ऐसे सवाल पूछता है कि बिल्कुल कान में नहीं नाक में दम कर देता, कान में दम कर देता। एनीवे, तो ये चीज़ें जो है तो ये रिपीटेडली एक साइकिल है जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो पहला सेमेस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर पहले सेमेस्टर में आप अच्छे तरीके से इंप्रेशन अपनी बना लेते हैं तो आगे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आप लोगों का 9:30 पे क्लास खत्म होगी ना, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को इससे बेगम रहे। हाँ सच, एक चीज़ मेरे से रह गई बीच में, अगर क्लास के बीच में आप लोगों में से कोई उठ के जाना चाहता है, यू आर फ्री टू लीव, ठीक है। दरमियान में आना चाहता है पीछे के दरवाजे से, यू आर फ्री टू लीव, कम बैक, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल, लेकिन क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी चॉइस की वजह से और लोग जो कि बैठ के सुनना चाहते हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। बाकी आपका कोई प्रॉब्लम है, आप लोग अब माशाल्लाह से छोटे बच्चे नहीं हैं, अब काफ़ी बड़े हो गए, तो आप लोग एज एडल्ट्स अगर अपने आप को कैरी करें तो हम आपको एज एडल्ट्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। मेरा ये सिंपल सा फार्मूला है। आप लोग अगर थोड़ा सा लेट आते हैं, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं आई कम इन, पीछे से दरवाज़ा हम खोल दिया करेंगे, पीछे वाले दरवाजे से आएँ, आराम से आके बैठें, डिस्टर्बेंस क्लास में क्रिएट ना करें, बाकी अपने आप को खुद हैंडल करें, ठीक है। वो नहीं है, तो ये बात कहाँ से आ रही है बात, एनीवे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें। तो दूसरी बात ये है कि मुझे बातें भूल जाती हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि मैं क्या कह रहा था, अब मुझे कुछ ही पता नहीं कि मैं क्या कह रहा था इससे पहले। हाँ, मैं आपको सेमेस्टर सिस्टम बता रहा हूँ, किस्सा मैं आपको बताने लगा था तो बीच में एक ब्रेक पॉइंट हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम साइंसेस से मैंने पढ़ा है, आप लोगों को शायद ना पता हो, जो पेशावर के लोग हैं उनको साइंसेस का पता होगा, तो साइंसेस से मैंने BS किया है। साइंसेस से BS करना बहुत आसान काम है, आप लोगों को सिर्फ क्लास में आंखें यूँ खोल के बैठना पड़ता है, बस दैट्स इट, यू गेट अ 3.9 GPA जैसे मैंने किया। तो मेरा 3.9 GPA इस वजह से आया है क्योंकि वो एक कोर्स के पेपर में मैं गया ही नहीं था सिरे से, तो वो मुझे A नहीं दे सकते थे, वरना उसमें भी A दे देते मुझे, तो इसलिए मेरा 3.9 GPA BS में। तो एनीवे, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं गया था तो वहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट, जी कुछ बोले तो तेज़ बोले ना, मुझे ऐसी भी काम मेरे काम नहीं करते। ये एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, ये फिर मैं आपको भी सुनाऊंगा। ये आपका सवाल जो है इसका जवाब लंबा है थोड़ा। तो बाद फर्स्ट सेमेस्टर में हम गए तो वहाँ पे हमारा एक कोर्स होता था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में वो हमारी एक टीचर होती थी, उन्हें एक असाइनमेंट दी, तो मैं फारिग था, मैंने असाइनमेंट अच्छी कर दी, वो बड़ी वो फुट नोट और ऐसे मार्जिन लगा के कंप्यूटर में बना के बड़ी चीज़, ओह ये बड़ी ज़बरदस्त असाइनमेंट है, अच्छा जी चलो होगी बात। अब अगली असाइनमेंट मैंने कोई ख्वारी नहीं की, ओह ये बड़ी ज़बरदस्त असाइनमेंट है, गुड अच्छी बात है। अब ये सेमेस्टर चलता गया, दरमियान में को आए कि जी आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी, तो आप लोग इस तरफ वाले एक साइड पे, आप तरफ ये लोग जो है दूसरी साइड पे, आप ये आर्ग्यू करेंगे, आप ये आर्ग्यू करेंगे, जाएंगे, अच्छा आर्ग्यू में चलो। मैं किताब भाई की मेरी पढ़ी हुई थी, मेरा भाई ने MBA किया हुआ था तो उसकी किताब पढ़ी हुई थी, मैंने खोली, उसके मुतालिक एक दो बातें मुझे नज़र आ गई, मैं चला गया अगले दिन, तो वहाँ पे बात हो रही थी, तो मैंने वो तकरीर झाड़ दी वहाँ पे, तो उससे कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। दूसरे ग्रुप वाले जो थे कि ये क्या हो रहा है, ये तो गलत कह रहा है, वो तो जो टीचर थी हमारे उन्होंने कहा नहीं ये सही कह रहा है, चलो जी बस किस्सा ख़त्म हो गया। अब वो हमारे कोर्स की किताब में नहीं था, वो एक एक्स्ट्रा किताब से, चूँकि मैंने मुँह से बोल दिया चाह, बस उसके बाद से मैंने IM साइंसेज में कब पढ़ाई नहीं की है। अब वो उन मैडम ने जाके दूसरी मैडम को कहा, उन्होंने जाके एक टीचर को कहा, उन्होंने दूसरे टीचर को कहा, अच्छा अब जब सेकंड सेमेस्टर में मैं पहुँचा हूँ
تو نعمان صاحب آپ اس سوال کا جواب دیں. یار مجھے کیا پتا, نہیں آپ کو تو پتا ہوگا. چلو ٹھیک ہے, جواب میں نے کوئی نہیں دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ امپریشن بن گیا, اس کو آتا ہے. اگر یہ جواب نہیں دے رہا تو بس اس کا یہ ویسی مستی کر رہا ہے, جواب اس کو آتا ہے. اچھا, چوتھے سیمسٹر میں ہم پہنچے تو ہمیں ایک نئی میڈم بالکل ملی, اور وہ میڈم ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بھی نہیں تھی, وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی تھی. اب وہ ہمارے کلاس رومس کے بیچ میں پلرز ہوتے تھے فار سم ریزن, تو میں پلر کے پیچھے بیٹھتا تھا. جو بیک بینچرز ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ پلر کے پیچھے لوگ کیوں بیٹھتے ہیں. تو پلر کے پیچھے میں بیٹھتا تھا. تو اب وہاں سے وہ میڈم ہماری جو تھیں تو بڑی اچھی میڈم ہے, ابھی بھی ان کے ساتھ ہمارا وہ ہے, سلام دعا ہے, لیکن ان کی آواز بڑی شرل سی آواز تھی ان کی. تو وہ ویسے ہی ہمارے سر میں درد ہو رہا تھا. چوتھے سیمسٹر تک بندے کے دل کا زور نہیں ہوتا, پھر وہ کہتا ہے یار مجھے چھوڑ دو. تو اب ان کی آواز آ سے پہلی کلاس ہے نا, اور وہ ہمیں پڑھانی ہے انٹرنیشنل ریلیشنس, سخت بور سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اگین یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, سوری جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشنس پڑھیں, مجھے بہت بور لگتا ہے. اب انٹرنیشنل ریلیشنس پڑھا رہی ہیں, پتہ نہیں خورشیو نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا رشیا میں 1960 میں, مجھے کیا پتہ یار, مجھے نہیں پتا مسلم لیگ کب بنی تھی. تو نعمان آپ بتائیں یار ان کو میرا نام کس نے بتایا یار. تو وہ میڈم مجھے نہیں پتا. نہیں دیکھیں اس طرح نہ کریں نا, کلاس میں پارٹیسپیشن ضروری ہوتی ہے, اتنا بڑا لیکچر مجھے مل گیا. اور بھائی مجھے نہیں پتا, کیا تو رہا ہوں مجھے نہیں پتا. نہیں اچھا, تو آخر تک یہ چیز اس طریقے سے چلتی رہی. بیچ میں کس طریقے سے ہوا, میں اپنی بات کے ثبوت کے طور پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ بیچ میں کس طریقے سے ہوا. میں اس کو روک دوں, اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی اور کو نہ کریں, کہیں بھی تو خیر. اینی وے, تو ارلی امپریشنز گو اے ویری لانگ وے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں تھوڑا سا ایفرٹ جو ہے آپ کا دیٹ گوز اے لانگ وے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بعد میں ریلیکس کر سکتے ہیں, بعد میں آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کو زور نہیں لگانا پڑے گا. ٹیچر آپ کو خود ایک قسم کی انٹریکشن پرووائڈ کرتا ہے, سب کانشیسلی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلے اچھا کام کرتے رہے ہیں برا کام کرتے رہے ہیں. آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا, میں نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے FSC میں کتنے نمبر تھے. ٹھیک ہے, ایک دو جگہ یہ بات آئی بھی کہ ان کا میرٹ زیادہ تھا, میں نے تب بھی نہیں پوچھا کہ آپ کے کتنے مارکس تھے, میرٹ سے آپ کتنے سے رہ گئے. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ کیئر, کیونکہ نمبر ایک FSC کی گریڈنگ از کمپلیٹلی رینڈم. ٹھیک ہے, اٹ از بیسڈ آن فیکٹرز دیٹ آر کمپلیٹلی بیانڈ یور کنٹرول. نمبر دو, دی کوشچنز آر آلموسٹ irrelevant اینڈ یوزلیس. نمبر 3, دا کانٹینٹ از ویری گڈ بٹ نو بڈی لرنز اٹ. ٹھیک ہے, FSC کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے, مطلب FSC کے بعد سے میرا بڑا عرصہ گزر گیا ہے. میں نے 2001 میں FSC کی ہے, بہت عرصہ گزر گیا اس کے بعد. ہاں جی, میں بال ایسی سفید نہیں ہوئے, دھوپ میں نہیں سفید کیا میں کافی بڑی ایج ہے, میری ہائٹ کم ہے اس لیے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہوگا. تو کانٹینٹ بہت اچھا ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے مارکس کی اوپر میں کسی قسم کی ججمنٹ نہیں کروں گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی FSC میں تو میں خاموش بیٹھا ہوتا تھا اور نہ مجھے کچھ آتا تھا اور نہ مجھے کچھ سمجھ آتی تھی, ضروری نہیں کہ ابھی بھی وہی بات ہو. ٹھیک ہے, موسٹ پروبیبلی اس کے اندر بہت بڑی بڑی ویریشنز آتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے FSC میں پری میڈیکل میں تھا, اور ہم لوگ KMC گئے, ہم نے KMC دیکھ کے کہا وہ زبردست. اب KMC اچھا KMC یہاں پہ ہمارا میڈیکل کا ٹاپ کا وہ ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ باہر کے ان کو نہیں پتا ہوگا, تو KMC ہمارا پشاور کا ٹاپ کا اسکول ہے, بہت اچھی یونیورسٹی کہہ لیں, کالج کہہ لیں, جو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم وہاں گئے, اندر چھٹی تھی, ہم نے چوکیدار کو کہا خیر ہے یار ہمیں تو ایسے ایڈمیشن نہیں ملتا, ہمیں ذرا دکھا دو. تو ہم گئے اندر کیمپس, ہم نے دیکھا, بڑے خوش ہوئے کہ بڑی زبردستی ہے. باہر ہم نے کہا ادھر ہمیں کوئی نہیں چھوڑتا. تو ہم لوگوں نے KMC کا ٹیسٹ ہی نہیں دیا سر سے. ٹھیک ہے, پشاور یونیورسٹی کا میں نے ٹیسٹ دیا, BS کا کمپیوٹر سائنس کا, میں میرٹ میں نہیں آیا, تیسری میرٹ لسٹ میں بھی نہیں آیا. سائنسز میں پہلی میرٹ لسٹ میں آ گیا, تو میں نے کہا چلو آ جاتے. تو میں بھی اسی طرح کا آیا تھا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے کہا کہ ہم, بہت کم لوگوں نے کہا کہ ہم تک پہ آئے, لیکن بہرحال میں تک پہ کمپیوٹر سائنس میں آیا تھا. تو بیسیکلی میں کیا کہہ رہا تھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ پاس میں کیسے تھے, فرق اب یہ پڑتا ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے, اگین میں FSC میں اتنی بری میری حالت تھی کہ میں پری میڈیکل کے اینٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہونے سے بھی ہوپ لیس تھا کہ بس اپیئر ہو بھی جاؤں گا تو میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن میرے جو BS کے اندر تھا, میرا 3.9 CGP آخر میں آیا. تو کیسے آیا میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن بہرحال BS میں ہم نے کافی کچھ سیکھا. وہ کیسے سیکھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ بتائیں گے. اس میں انسٹرکٹر کا کوئی خاص کام نہیں تھا. ہمارے ٹیچرز جو تھے, ایک ٹیچر تھی ہماری, وہ بیچاری وہ ان کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ ہمیں پڑھایا کرتی تھیں فلیش پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں, اس ٹائم پہ میکرو میڈیا بولا جاتا تھا. ان کو آتا نہیں تھا, انہوں نے پڑھانا تھا ہمیں. تو ہمیں آتا تھا, میں تھا, میرے ساتھ ایک دو اور لڑکے تھے. تو وہ ہمیں آ کے کہتی تھی کہ یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. لیب میں ہم بیٹھے ہوتے تو سائڈ میں آ کے کیسے ہوتا ہے نا, ہم کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ یہاں کلک کرو. اس میں 3-4 کلکیں ہوتی تھی, اینیمیشن ہو جاتی تھی. تو پھر جا کے باقی ساری کلاس کو بتاتی تھی. پھر آخر میں آ کے ہمیں بھی سکھاتی تھی, کیونکہ وہ باقی کلاس دیکھ رہی ہوتی تھی. تو ہمیں بھی سکھاتی تھی, کہتی تھی یہ اس طرح نہیں, اس طرح کرے. تو ہم سب غصہ ہوتے تھے کہ کون سی حرکت ہے. پھر ہم نے ان کے پیچھے شکایت کی تھی, لمبی اسٹوری ہے. اینی وے,
تو اس قسم کے ہمارے اکثر ٹیچرس تھے. کچھ ٹیچرس بہت اچھی بھی تھے, لیکن میجورٹی جو تھی وہ اس میں جو ہم نے سیکھا اس میں ٹیچرس کا خاص ہاتھ نہیں تھا. 2-3 بہت اچھے ٹیچرس ہمیں ملے تھے, ان کا خدا بھلا کرے, ان کے ساتھ بہت انہوں نے ہمیں سکھایا, لیکن ہمارا میجورٹی ہوتی. تو اسی سے یہ تیسری بات آ گئی کہ ڈو ناٹ ریلائی فلی آن انسٹرکٹرس. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پہ کھڑا ہو کے بول رہا ہوں, آپ کو کیا پتا میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں. اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ یہاں بیٹھے نہ ہوتے. ٹھیک ہے, آپ لوگ کام کر رہے ہوتے. بائی ڈیفینیشن آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اب میں اگر یہاں پہ آپ کو غلط بھی بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے, وہ ایسے پتہ چلے گا کہ آپ جو الٹرنیٹیوز ہیں جو کہ اب بڑی آسانی سے اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کورسیرا ہے, جن کو نہیں پتا تو اس کو ضرور نوٹ کریں. کورسیرا جو ہے دس از اسینشلی اے پبلک پلیٹ فارم ویئر یو کین ٹیک کورسز. ٹھیک ہے, اس کے اندر اسائنمنٹس ہوتی ہیں, کوئزز ہوتے ہیں, آپ پہ لوڈ آئے گا, لیکن آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ دنیا کے اندر اس سبجیکٹ کے اندر کیا کانٹینٹ پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں آ کے آپ کو یہاں پہ ایک لینگویج کراتا ہوں اور اس کے اندر میں ایسے کچھ کانسیپٹس آپ کو کرا رہا ہوں جو کہ آپ کو نہ کورسیرا پہ ملتے ہیں نہ کسی اور ویڈیو لیکچر میں ملتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے نا کہ یار ساری دنیا نہیں کر رہی, یہ ٹیچر کیوں پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کورسیرا کے اوپر پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے کورسز ہیں. MIT کے آپ کو مل جاتے ہیں, MIT OCW ایک سائٹ ہے جو کہ اس کے اندر بھی آپ کو MIT کے اپنے جو ویڈیو لیکچرز ہیں وہ ملتے ہیں. اسٹینفرڈ کے اویلیبل ہیں, برکلے کمپیوٹر سائنس کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے UC برکلے. یہ سی لینگویج جو ہے یہ بیسیکلی وہیں سے پیدا ہوئی ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ اگر کوئی کانٹینٹ نہیں پڑھایا جا رہا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال خود آنا چاہیے کہ بھائی پھر آپ کیوں پڑھا رہے ہیں مجھے. جب وہ نہیں پڑھا رہے تو آپ کے پڑھانے کی کوئی وجہ ہوگی نا. یا تو یہ کہ جو کانٹینٹ وہ پڑھا رہے ہیں وہ اتنا مشکل ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے اس لیے آپ نہیں پڑھا رہے مجھے. ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے فلسفی ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ MIT برکلے یہ سارے اسٹینفرڈ اپنا کام کریں گے, میں جو بتا رہا ہوں میں صحیح بتا رہا ہوں. کوئی ہو بھی سکتا ہے اس طرح, مطلب پاکستان میں کچھ گنے چنے اس طرح کے انسٹرکٹرز ہیں جو کہ ایسا کام کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا, لیکن ان کے ٹیچنگ میتھڈ جو ہیں وہ واقعتاً پھر لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں جی واقعی کام کرتے ہیں تو ہیں, لیکن وہ بڑے ریئر قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندہ یہ کلیم نہیں کرتا, میں یہ کلیم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ سوالات آپ لوگ جب ٹیچر کو کے اوپر اٹھائیں گے, ٹیچر سے پوچھیں گے, ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ شاید ہو, جب آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو جواب جب دیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ آیا واقعتاً یہ جواب صحیح ہے یا یہ ہے کہ لیزینس کی وجہ سے ہمیں یہ کانٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں اپنے آپ کو تھوڑا جگائیں. آپ لوگ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ لوگ یہاں پہ 4 سال لگائیں گے کم از کم. ٹھیک ہے, تو 4 سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کی ایج میں. ٹھیک ہے, کہتا نا 25% تو آپ لوگوں کی پوری عمر کا ایسا ہو گیا 4 سال. ٹھیک ہے, کتنے آپ لوگ 16 سال کے ہیں؟ اچھا, تھوڑے زیادہ ہیں, چلو خیر کوئی نہیں, لگتے 16 سال کے ہیں مجھے سب لوگ جو ہیں تو 16-15 سال کے لوگ لگتے ہیں. اینی وے, تو آپ لوگوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صرف انسٹرکٹرس پہ ریلائی کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کانٹینٹ جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے یہ واقعی اچھا ہے کہ نہیں. کل کو آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے کہا کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں, ہم سافٹ ویئر ہاؤس کے جانا چاہتے ہیں, ہم انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں. جب آپ اپنے کلائنٹ کے سامنے بیٹھے ہوں گے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ بات اس طرح ہے, وہ کہے گا ایسے تو نہیں ہے, ساری دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ نعمان صاحب نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے, دیٹس ناٹ این ایکسکیوز. تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آنا ہے جو کہ واقعتاً بیسٹ پریکٹسز ہیں, چاہے انسٹرکٹر نے صحیح بتایا یا غلط بتایا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ انسٹرکٹرز آپ کو غلط بتائیں گے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو وہ صحیح بھی بتائیں گے تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ صحیح ہے. آپ کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بات کا صحیح ہونا, ایک ہے آپ کو پتہ ہونا کہ یہ بات صحیح ہے. دونوں میں فرق سمجھ آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ایک ہے بات کا صحیح ہونا, ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بات صحیح ہے, تو یہ بات ویریفائی کریں کہ یہ باتیں جو ہم آپ کو کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو یہاں پہ جنہوں کو گرافکس ڈیزائننگ آتی ہے ان کو پتہ ہوگا فوٹو شاپ میں یہ جو اسکرین شاٹ ہے میں نے آپ کو دکھائی ہے, بنانا بہت آسان کام ہے. ٹھیک ہے, سارے 2 منٹ بھی نہیں لگتے اس میں. میں یہاں پہ نیچے نعمان لکھ دوں, کسی کو کیا پتہ ہے اصلی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا میں نے نہیں ہے, میں نہیں کہا میں نے کیا ہے, لیکن اگر میں کرنا چاہتا تو بہت آسان تھا. اینی وے, اوکے, تو یہ 2-3 میں نے یہاں پہ چیزیں لنک کر دی ہیں. اس کے علاوہ ڈاٹ کا مطلب ہے کہ بہت ساری اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو ہم پروگرام, یہ جو کورس ہمارا ITC کا کورس ہے, انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کا, اس کے اگر پیرالل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو UC برکلے کا ایک ویب سائٹ ہے composingprograms.org. اسینشلی اس کے اندر جو کانٹینٹ ہم کریں گے وہ پلس الاٹ آف ادر کانٹینٹ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پیرالل میں چلانا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب جو میں آپ کو جو سجیسٹ کی ہوئی ہے ایز اے ٹیکسٹ بک, یہ MIT کے ٹیچر ہیں, ان کی بھی ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, جان گوٹا کے لیکچرز اویلیبل ہیں, وہ بلیک بورڈ کے اوپر پڑھاتے ہیں. اگر آپ لوگ فالو کر سکیں بہت اچھی بات ہے. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ جو لوگ دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ ہم ایوریج اسٹوڈنٹ کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بہت نیچے ہیں ان کا بھی بہت خیال نہیں رکھتے, جو بہت اوپر ہیں ان کا بھی بہت خیال نہیں رکھتے. ہم ایوریج کو لے کے چلتے ہیں تاکہ میجورٹی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ وہ کانٹینٹ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے, جو بالکل نہیں سیکھ سک رہا تو اس کو بھی مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا, وہ اس کو ایکسٹرا ہمیں آ کے بات کرنی پڑے گی ہمارے ساتھ. جو بہت زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو مجھے آتا ہے, آگے چلو نا, تو اس کا میں آپ لوگوں کو پہلے سے جواب بتا دوں کہ ایوریج اسٹوڈنٹ چونکہ ہم نے دیکھ کے چلنا ہے اور کافی بڑی کلاسز ہیں, تو ہم ایوریج کو جب لے کے چلیں گے تو کچھ ضرور 1-2 لوگ اس طریقے سے آ جائیں گے جو کہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی مجھے کام کافی زیادہ آتا ہے اور میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہاں پہ.
ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹائم کلاس روم میں ویسٹ ہو رہا ہے, آپ بالکل میرے آفس میں آئیں, میں آپ لوگوں کو ایکسٹرا ٹائم بھی دوں گا اور انشاءاللہ ہم ایکسٹرا چیزیں ڈسکس کریں گے جو کہ آپ آگے کے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے نا بھائی آپ یہاں پہ کام کروا رہے ہیں اور یہ مجھے آتا ہے بس, یہ آپ میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, تو آپ کلاس میں ضرور آئیں کیونکہ کلاس میں آنا مجبوری ہے, اٹینڈنس والا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اپنے ساتھ اگر آپ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہے, نہیں تو کتاب لائیں, نہیں تو کوئی اور چیز لے کے آئیں, پرنٹ لے کے آئیں, کچھ کریں, کلاس میں بیٹھ کے وہ جو ایکسٹرا کام میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ وہ کریں, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی بات کی. تو جو ایوریج سے نیچے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایکسٹرا ٹائم میں میرے پاس اس وجہ سے آئیں کہ بھائی ہمیں یہ پرابلم ہے, آپ یہ ہمیں پرابلم کلیئر کریں. جو ایوریج ہے ان کو تو انشاءاللہ کلاس میں کیٹر کر لیں گے, وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو آئیں. لیکن جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں بہت زیادہ انکریج کروں گا کہ وہ ضرور آئیں اور آ کے پوچھیں کہ بھائی آگے کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے, سمجھ آ گئی مجھے, 100% سمجھ آ گئی, آگے بتائیں, ٹھیک ہے. تو یہ ضرور کریں. کورس آؤٹ لائن میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں, آپ لوگوں کو تھوڑی سی بریک بھی مل جائے گی, میں بھی بول کے تھک گیا ہوں. 2 3 4 5 6 لیکن کاموں کو مجھے بتایا, اور اگر کسی کو ایسا فضول کا فرینڈ مل گیا ہو جس میں نظر نہ آ رہا ہو تو مجھے بتا دیں, میں دوسرا آپ کو دے دوں. اور جو بچ جائیں وہ مجھے واپس کر دیں, میں نہیں بولتا. بچ گئے. جو بچ جائیں تو بس رکھ لیں, پھر مجھے آخر میں دے دیتے ہیں. اچھا جی دیکھیں, یہ کورس آؤٹ لائن جو ہے آپ لوگوں کو اور سبجیکٹس میں بھی شاید ملی ہو, لیکن ان کیس اگر آپ لوگوں کو کسی اور سبجیکٹ میں کورس آؤٹ لائن نہیں ملی, یا ایون ان دا فیوچر سیمسٹرز اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں کورس آؤٹ لائن سافٹ میں یا ہارڈ میں, کبھی لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں کبھی وہ کر دیتے ہیں, ابھی اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ آپ لوگوں کی تو پرنٹ میں آپ کو مل جائے. کسی بھی وقت اگر آپ لوگوں کو کورس آؤٹ لائن نہ ملے, فوراً ٹیچر سے کہیں کہ آپ ہمیں کورس آؤٹ لائن دیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ ضروری یہ چیز ہے, کیونکہ اگر کورس آؤٹ لائن ٹیچر آپ کو نہیں دے رہا ہے یا ٹیچر نے نہیں بنائی ہوئی, اس کا مطلب ہے ٹیچر کو کچھ پتہ نہیں ہے, وہ تک پہ آپ کو پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے, ہماری آؤٹ لائنس پہلے سے فکسڈ ہیں. لیکن کبھی کوئی نیا ٹیچر آ جائے اور وہ اس طرح کا کام کر دے, تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ یہ پنگ ماریں, ٹھیک ہے, کہ بھائی آؤٹ لائن ہمیں نہیں ملی. آؤٹ لائن کیا ہے, ہم کیا پڑھیں گے اس پورے سیمسٹر میں, تاکہ پھر آپ لوگ اس کو فالو کر سکیں کہ بھائی آیا ہم واقعی اس چیز پہ بیس پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, کورس رائٹر انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ بیچ BS17 ٹوٹل کریڈٹس 3 فلانا فلانا. کانٹیکٹ انفارمیشن آپ وہاں میرے آفس آ سکتے ہیں. گریڈ ڈسٹریبیوشن دیکھیں, اس کو ذرا غور سے دیکھیں, تھوڑی سی فرق ہے. جو ابھی تک آپ لوگوں نے اورینٹیشن میں آپ کو بتاتے رہے ہیں, یہ اس سے تھوڑا سا فرق ہے. اسائنمنٹس ول بی 20%, ٹھیک ہے. 20% کا مطلب ہے کہ آپ کے جو آخر میں 100 مارکس بنیں گے اس میں سے 20 مارکس کیا ہوں گے. کوئزز ول بی 10%. پروجیکٹ دیر ول بی اے سیمسٹر پروجیکٹ. آپ نے سیمسٹر کے آخر میں ایک ورکنگ سافٹ ویئر کسی قسم کا دکھانا ہوگا, وہ ہم بعد میں انشاءاللہ تھوڑا سا ایک ویک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تھوڑے سے کلاسز سیٹل ہو جائیں, پھر آپ لوگوں نے گروپس بنانے ہوں گے, اینی وے اس کے 10 مارکس اس کے ہوں گے, ٹھیک ہے, 100 میں سے, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. مڈ ٹرم جو ہے آپ کو بتایا گیا تھا 15 مارکس کے ہوتے ہیں. ہمارے اس کورس میں 15 کے نہیں ہوں گے, 10 کے ہوں گے, ٹھیک ہے. وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ دس از اسینشلی اے پروگرامنگ اورینٹیڈ کائنڈ آف اے کورس, اور کاغذ کے اوپر پروگرامنگ کوئی نہیں کرتا, لوگ کمپیوٹر پہ پروگرامنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو مڈ ٹرم اور فائنل لکھا ہوا ہے 20 اور 40, یہ اتنا کم ہے کہ اس سے کم کر دیں کہ مجھے آفیشیلی اجازت نہیں ہے, ورنہ میں ان کو 0 کر دیتا اور میں آپ لوگوں کو کمپیوٹر کے آگے بٹھا دیتا کہ یہ پرابلم ہے, اس کو سالو کرو, ٹھیک ہے. مجھے اجازت نہیں ہے 20 سے نیچے کرنے کی, اس وجہ سے 20 ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ نہیں کہ 30 کیوں نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ 0 کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو 0 اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے اس سے زیادہ کم کرنے کی, ہماری پالیسی ہے 10 اور 10 ایگزیکٹلی. سیشنل 1 10, سیشنل 2 10 اور فائنل جو ہے 40, ٹھیک ہے. تو اس 40 کے ساتھ ابھی مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا, لیکن 12 سوچیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, آبجیکٹیوز ابھی چھوڑ دیں, آبجیکٹیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ ویسے ڈسکس کروں گا. کورس کی بکس جو ہیں آپ لوگوں کو ٹیکسٹ بکس 3 لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ, اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کافی زیادہ ریڈنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میں بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا, اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں واقعتاً, اور میں یہ بھی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے سینئر سے بات کریں ضرور, ٹھیک ہے. جو سینئرز میرے پیچھے باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں ان سے بات نہ کریں, جو میری تعریف کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ واقعتاً آپ لوگ اگر فائدہ لینا چاہتے ہیں
تو یہ ایک آدھ کتاب آپ لوگوں کو لینی ضروری ہے. یہ والی کتاب جو ہے یہ تو اوریجنل ہے, لیکن انڈین ایڈیشن جو اس کا آتا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لائبریری والے ارینج کر سکتے ہیں. سافٹ میں نے اپلوڈ کر دی ہے, سافٹ میں نے آلریڈی اپلوڈ کر دی ہے سلیٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. جب آپ لوگ سلیٹ کے یوزر نیم پاسورڈ وغیرہ مل جائیں گے تو دیٹ از آلریڈی اپلوڈیڈ. یہ ایڈیشن نہیں ہے, تھوڑا سا پرانا ایڈیشن ہے بٹ اٹ ورکس, ٹھیک ہے. تو سافٹ میں ہے, لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا نا کہ کوئی ایک کتاب اگر آپ کر لیں اسٹارٹ ٹو فنش تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ خیر ہے 2-3 مہینے تک سموسے تھوڑے کم کھائیں اور ایک کتاب لے لیں, اپنے خرچے پہ لے لیں بے شک, ٹھیک ہے. یہ اس میں لکھی ہوئی ہے جی, پہلی کتاب جو لکھی ہوئی ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹیشن اینڈ پروگرامنگ یوزنگ پائتھن, ٹھیک ہے. تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ یہ کر لیں. نہیں اس کتاب یہ میں نے پہلی دفعہ ایشو کی کروائی ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ اصل میں اس لیے ہاں ان تینوں میں سے اگر وہ فیوریٹ چائلڈ اگر کوئی ہو تو وہ یہ ہے, ٹھیک ہے. although کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو شو فیوریٹزم, یہ آپ پرچیز نہ کریں خیر, ٹھیک ہے. C++ والی پرچیز مت کریں, یہ یا ان کے آلٹرنیٹیو کوئی اور کتابیں میں سافٹ میں اپلوڈ کر دوں گا وہ کر لیں. پرچیز کرنی ہو تو یہ ایک کتاب پرچیز کرنی ہے, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب اسپیسیفکلی یہ جو کتاب ہے دس ول بی یوزفل ناٹ اونلی فار ITC, اٹ ول آلسو بی یوزفل فار یور ڈیٹا اسٹرکچرس کورس, اٹ ول بی یوزفل فار یور کمپیوٹر پروگرامنگ کورس, اٹ ول بی یوزفل فار یور مشین لرننگ کورس. اگر آپ الیکٹریکل کو جا کے لیں, ڈیٹا سائنس, کافی کورسز میں یہ آپ کو فائدہ دے گی, ٹھیک ہے. اور جو پرائس انہوں نے مجھے اباؤٹ ایسٹیمیٹ کیلکولیٹ کر کے دیے دیٹ از 1400, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے سموسوں میں جب کیلکولیٹ اس کو کیا تو دیٹ کمز ٹو اپروکسیمیٹلی آئی ڈونٹ نو 50 سموسے یا اس طرح کچھ سموسے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, تو آپ کیلکولیٹ کر کے مجھے بتائیں کتنے سموسے آئیں گے اس میں. 1300 روپئے. میری میتھس بہت خراب ہے, مجھے نہیں پتا. 10 روپئے کا سموسہ ہے, اچھا ٹھنڈا سموسہ. یہ اچھی بات ہے ویسے کہ آپ کو یونٹس پتہ ہونا چاہیے کہ 140 ٹھنڈا سموسہ برابر ہے اس کتاب کو. یہ اگر اس بندے کو ہم نے بتا دیا نا کہ تمہاری کتاب کی یہ ویلیو لے, بڑی بری حالت ہوگی. اچھا یہاں پہ کچھ ریفرنس مٹیریلز لکھے ہوئے ہیں. عام طور پہ آپ لوگوں کو کورس آؤٹ لائن میں جو ریفرنس مٹیریل لکھے ہوئے ملیں گے اس کا مطلب ہے کہ ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, ان کو کوئی نہیں دیکھتا, ٹیچر نے خود بھی نہیں پڑھے ہوئے. لیکن یہاں پہ جو ریفرنس مٹیریلز لکھے ہوئے ہیں یہ اس میں سے پہلا والا جو ہے دس از اے بک اسٹرکچر اینڈ انٹرپریٹیشن آف کمپیوٹر پروگرامس پبلشڈ ان 1996. 21 سال پہلے کی کتاب ہے, 21 سال. لیکن ان کے ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہیں جو کہ 1986 کے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ایسے کانٹینٹس ہیں کہ اگر آج بھی آپ کسی کمپیوٹر سائنس کے ایک میجورٹی آف انسٹرکٹرس کو اگر بتا دیں تو ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کہہ رہے ہیں. بہت اچھا کانٹینٹ ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن دس از سلائٹلی ایڈوانس, ٹھیک ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہاں پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو although this is from 1986, this is from a language that is already dead, ٹھیک ہے. اسکیم میں وہ کرا رہے ہیں جو کہ کوئی استعمال نہیں کرتا آج کل, بٹ اسٹل دیز ویڈیو لیکچرز آر سو یوزفل کہ اس کی وجہ سے آپ کو کمپیوٹر سائنس کی سمجھ آئے گی کہ کمپیوٹر سائنس ہوتی کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. کچھ اس میں سے کانٹینٹ جو میں نے یہاں پہ میں لایا ہوا ہوں, کچھ اپنے کورس میں میں نے انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے بٹ ناٹ آل. تو دس از ویری یوزفل. دوسری کتاب جو آپ کو ریفرنس مٹیریل میں نظر آ رہی ہے دیٹ از دی آرٹ آف پروگرامنگ. دس از اگین ریٹن ان 1968. یہ جو صاحب ہیں ڈونلڈ کلوتھ کہہ رہے ہیں ان کو, کہ جو بھی مجھے نہیں پتا کیسے پروناؤنس کرتے ہیں, یہ کمپیوٹر سائنس کے بابوں میں شامل ہے, ٹھیک ہے. ابھی تک زندہ ہے, مرتا بھی نہیں ہے. نہیں, یہ آرٹ آف پروگرامنگ جو ہے یہ کتاب بھی ان کتابوں میں شامل ہے جنہوں نے کمپیوٹر سائنس کو اٹھایا ہے. اس وجہ سے یہ ریفرنس مٹیریل ہے. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ یو ٹو ریڈ دیم فرام اسٹارٹ ٹو فنش, لیکن ایونچولی جیسے جیسے آپ کمپیوٹر سائنس میں آگے جاتے جاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے فنڈامنٹلس کو مضبوط کریں گی, ٹھیک ہے. آپ کی بنیادیں جب مضبوط ہوں گی تو آگے پھر آپ ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جن سے بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے. پہلی کتاب لائبریری میں اویلیبل نہیں ہے, یہ دوسری والی اویلیبل ہے. تیسری ویب سائٹ تو میں نے آپ کو بتائی دی, کمپوزنگ پروگرامس. کورس کی پالیسیز سیدھی سی بات ہے, اٹینڈنس ایٹ لیسٹ 80%. آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو تو بیچ میں ضرور پوچھیں. 80% اٹینڈنس ہے, جیسے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا دیا گیا ہے. میں اس میں کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ کلاس میں ہیں تو میں پریزنٹ لگاؤں گا, نہیں ہے تو میں نہیں لگاؤں گا, بس اس سے بات زیادہ میں بحث نہیں کر سکتا. میں نے ویسے بائی دا وے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کی اٹینڈنس جب کلاس ہوگی اٹینڈنس ہوگی, چاہے خدا کرے کہ وہ سنڈے کو رات کو 8 بجے کلاس آپ کی ارینج کی جائے, اس کی اٹینڈنس ہوگی, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں شامل ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا اس کو جلدی ختم کر لیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. کوئزز ول بی کلوزڈ بک, ضروری نہیں ہے. اوپن بک کوئزز بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. کبھی کبھی اس طرح کا کوئی کوئز ہوگا میں آپ کو کہوں گا کھولو نوٹس, کرتے ہو تو کرو, چلو جو کرتے ہو کرو, ادھر ادھر سے نہ دیکھیں, اور جو کرتے ہو کرو, ٹھیک ہے. ادھر ادھر سے دیکھیں.
ٹرم پیپر یہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا. سیمسٹر پروجیکٹ ہوتا ہے اسینشلی, اور اس کے بارے میں آپ نے کچھ ڈاکومنٹیشن کرنی ہوتی ہے, اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. مارکس کانٹیسٹ ڈیڈ لائن, جب بھی کوئی مارکس آپ لوگوں کے لگائے جائیں گے, آپ کو اسائنمنٹ وغیرہ کریں گے, کوئز وغیرہ کریں گے, تو جب بھی اس کے مارکس اپلوڈ ہو جائیں اس کے 3 دن کے اندر اندر بتا دیا کریں. آپ لوگ 160 اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً, تو وہ اس کو بعد میں مینیج کرنا, مجھے بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کے مارکس کیوں لگائے تھے, جو لگائے تھے مس ہو گیا, بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کے 2-3 دن کے اندر اندر آپ لوگ ان کو مسئلے کو نیون پہ آ جاتے ہیں, ان کو حل کیا کریں کہ بھائی میرے مارکس نہیں لگے, میں نے اسائنمنٹ سبمٹ کی تھی. ٹھیک ہے, اس کا ثبوت سلیٹ میں بڑی آسانی سے آتا ہے. ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سبمٹڈ, اگر آپ نے سبمٹ کی ہوئی ہے فائن. ٹھیک ہے, جو اسائنمنٹ سبمٹ کریں گے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, میں سلیٹ پہ اپلوڈ کروں گا. جو اسائنمنٹ سلیٹ پہ سبمٹ کرنی ہے وہ جو سبمیشن ڈیڈ لائن ہوگی, ٹھیک ہے, میں اس بارے میں بہت زیادہ, اس ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوں اس قسم کے ڈسپلن میں, کہ آپ لوگوں کو جو ڈیڈ لائن کسی بھی چیز کی دی جائے گی دیٹ ول بی اے اسٹرکٹ ڈیڈ لائن. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات کی. اف دیر از اے پرابلم, اس کا ایک ہمارے پاس اپروچ موجود ہے, وہ انشاءاللہ میں اس دفعہ سے شروع کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس تھرو آؤٹ دا سیمسٹر 3 آپ کے پاس لیٹ ڈیز ہوں گے. ٹھیک ہے, 3 تھرو آؤٹ دا سیمسٹر 3 لیٹ ڈیز ہوں گے آپ کے پاس. لیٹ سے اسائنمنٹ 1 آپ لوگوں نے 1 دن لیٹ سبمٹ کر دی تو 1 دن گیا. اگر اسائنمنٹ 1 آپ نے 2 دن لیٹ سبمٹ کی تو 2 دن گئے. اگر اسائنمنٹ 1 آپ نے 3 دن لیٹ سبمٹ کی تو 3 دن آپ کے ختم. اس کے بعد کسی اسائنمنٹ میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی بات کی. تو ٹوٹل آف 3 لیٹ ڈیز. اگر آپ شروع میں کسی بھی اسائنمنٹ کو استعمال نہ کریں اور بالکل آخری اسائنمنٹ آ جائے, بے شک 3 دن لیٹ سبمٹ کر دیں, آلدو آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ اٹ, لیکن یو ہیو دا رائٹ. تو 3 ٹوٹل ڈیز ہوں گے آپ کے پاس جس کے اندر آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. ہر بندے کا انڈیویجول 3 ڈیز ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ میں نوٹ کروں گا. ٹھیک ہے, اٹس ریکمینڈیڈ کہ آپ ٹائم پہ سبمٹ کریں. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے, کیونکہ میں نے یہاں پہ ریپیٹیڈلی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پروفیشنلزم نہیں ہے. اور جب جن لوگوں نے اسپیشلی کل کو جانا ہے, باہر جانا ہے, یا جنہوں نے پاکستان کے اندر پروفیشنلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ وغیرہ کرنی ہے, دس از ویری امپورٹنٹ کہ یو میک پرومسز دیٹ یو کین کیپ. ٹھیک ہے, ڈیڈ لائن از اے پرومس, اس ٹائم تک آپ لوگ سبمٹ کریں گے چیز کو, دیٹ از اے پرومس, یو شوڈ میک پرومسز دیٹ یو کیپ. ٹھیک ہے, تو 3 دن کی آپ لوگوں کو وہ مل گئی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو ڈیڈ لائنس ہوں گی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس 3 دن کے علاوہ. جناب وہ 3 دن تو آپ کو سمجھ آ گئی نا. دیکھیں 3 دن کا یہ ہوگا کہ سلیٹ کے اندر پھر آپ سبمٹ نہیں کر سکتے. تو جو آپ کے 3 دن ہوں گے نا, میں اپنے پاس ایک الگ میں نے لسٹ مینٹین کی ہوگی. اگر آپ 1 دن لیٹ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میل کریں گے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو کہہ دوں گا کہ آپ کا 1 دن گیا. ٹھیک ہے, میرے لیے تھوڑی سی فٹیگ ہے, لیکن تھوڑی بہت ریلیکسیشن, کبھی کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے, مجبوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں تو آپ مجھے میل کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ اگر 3 آپ نے ڈیز اپنے استعمال کر لیے, اس کے بعد اگر آپ مجھے ای میل کریں گے تو میں آپ کو جواب ہی نہیں دوں گا صرف سے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو ویسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جناب. نو, 1 دن آپ کا لگے گا. یہی میں نے آپ کو کہا, اف دا ڈیڈ لائن از 339, ٹھیک ہے, تو دا ڈیڈ لائن از 339 ناٹ 340. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات کی. اگر آپ اس سے پلٹ گئے تو دیٹ از اے ڈے. اب اگلا پورا دن آپ کے پاس آئے گا, مزیدار جائیں سموسے وہ جو آپ نے بچائے ہوئے کتاب نہ خرید کے وہ کھائیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جب اگلا 339 سے پلٹ گیا تو دوسرا دن بھی گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹو دا سیکنڈ ڈیڈ لائنز ہے آپ کی. ٹھیک ہے, اور جو ٹائم اسٹیمپ ہوگا اگر سلیٹ ہے تو سلیٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ آپ کی جو میل پہ جو ریسیو کی ڈیٹ ہوتی ہے, ٹائم اسٹیمپ ہوتا ہے, پورا ٹائم اسٹیمپ آتا ہے نا, دیٹ ول بی کنسیڈرڈ. ٹھیک ہے, یہ میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ پروفیشنلزم ہے جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو خود فائدہ ہوگا, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اچھا, پلیگرزم پالیسی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے, پلیگرزم میں بالکل بھی وہ نہیں کرتا. پلیگرزم کا مطلب ہے آسان الفاظ میں نقل کرنا. ٹھیک ہے, نقل کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ نے کسی ساتھی سے کاپی کیا, آپ نے انٹرنیٹ سے کہیں سے کاپی کیا, آپ نے کسی کتاب سے ورڈ بائی ورڈ چیز کاپی کی, آپ کو کسی دوسری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے آپ کو چیز بھیج دی, آپ پکڑے جاتے ہیں یا نہیں جاتے, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. ٹھیک ہے, لیکن وہ نقل ہے. ٹھیک ہے, اور عام طور پہ لوگ پھر پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ویسے بیوقوفی کر دیں گے جو کہ نہ کرنے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے سبمٹ کی لیٹ اسائنمنٹ, ایک تو سبمٹ کی, میں نے کہا چلو کر دو سبمٹ. جب اس نے لیٹ سبمٹ کی تو اس کے نیچے آخر میں نے کہا تھا کہ اپنا نام پرنٹ کریں, تو وہ نام بھی کسی اور کا پرنٹ ہوا تھا اسٹوڈنٹ کا. خدا کا خوف کرو, کم از کم پڑھ تو لیتے تھے کہ کیا کریں. تو اینی وے وہ اس قسم کی بیوقوفی ہو جاتی ہے جب آپ نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بہت ساری عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ خود کریں. تو اینی وے کسی قسم کا انٹرنیٹ سے کاپی از آلسو اے کاپی. ٹھیک ہے, وہ بھی پلیگرزم ہے. انٹرنیٹ, مجھے ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے نہیں سر یہ تو میں نے انٹرنیٹ سے کاپی کیا ہے, میں تو کیا ہوں. اچھا جی, موڈ آف پریزنٹیشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹاپک بریک ڈاؤن ہم بعد میں آرام سے تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اسینشلی دس از a course distributed between an introduction to computers which will be 1 or 2 lectures not more, and then we go on to programming. ٹھیک ہے, کیوں پروگرامنگ وہ ہم بعد میں پھر ڈسکس کریں گے.
اسائنمنٹس آپ کی ایکچوئل جو آپ کی لرننگ ہوگی وہ آپ کے اسائنمنٹس کے ذریعے سے ہوگی. اسائنمنٹ کے لیے ہم انشاءاللہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنا لیں جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ سبمیشن میں آسانی ہو جائے اور آپ لوگ اچھی اسائنمنٹس کر سکیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے. سیمسٹر پروجیکٹ جو ہے ایونچولی آخر میں آپ کا آئے گا. کوئزز میں صرف اس وجہ سے لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑے سے موٹیویٹڈ رہیں کہ ہاں بھائی کوئز آ سکتا ہے. کبھی کبھی کوئز جو ہے وہ سرپرائز کوئز بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں صبح آ جاؤں گا, مجھے پڑھانے کا دل نہیں کرے گا تو میں آپ کو کہوں گا کہ چلو آج کوئز لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. ہاں یہ کہ جب کوئز ہوگا اگر کوئی نہیں ہے تو اس کو 0 ملے گا, وہ کوئز دوبارہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو مطلب پروبیبلٹی بہت کم ہے کہ وہ جو 20% آپ نے چھٹیاں کرنی ہیں اسی دن پہ میں کوئز بھی لے لوں, تو بڑی کم پروبیبلٹی ہے, لیکن اگر آ گئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اینی وے, اچھا یہ چیز پھر ہم بعد میں بات کریں گے. یہ ایک آخری چیز ہے, یہ آپ لوگوں کو شاید لیب میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, لیکن یہ کچھ چیزیں جہاں پہ آپ لوگوں کو اپنے یوزر اکاؤنٹس کریٹ کرنا ضروری ہے. github.com پہ کریٹ کر لیں, اسٹیک اوور فلو پہ کریٹ کر لیں, اور کسی ویب سائٹ ہوسٹنگ کمپنی پہ. لیب میں میرا خیال ہے آپ لوگوں کو ورڈپریس وغیرہ پہ کروائیں گے, تو یہاں پہ آپ لوگ خیر لیب میں ہی کر لیں, لیکن میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ان چیزوں میں شامل ہے جو کہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلاس میں کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہوں گا جو کہ آپ لوگوں کی کمپیوٹر سائنس کی لرننگ کے لیے ضروری نہ ہو. ٹھیک ہے, فالتو کام میں آپ کو نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے فالتو کام چیک بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ مجھے پسند نہیں ہے, تو یہاں پہ آپ وہ کر لیں. ٹھیک ہے, اور آخری چیز جو کہ آج میں اس کے اوپر بات ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جب میں نے سلائڈس بنائی تھی تب تک آپ لوگوں کو نوٹ بکس نہیں ملی تھی, اب تو آپ لوگوں کو نوٹ بکس مل بھی گئی ہیں. کلاس کے اندر سیکھنے کا اگر آپ کانوں کے اندر انگلیاں دے کے بیٹھ جائیں نا, ٹھیک ہے, تو بھی آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ اگر آپ نوٹس نہ بنائیں تو اس سے نقصان ہوگا. بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے نوٹس بنائیں. ایون اگر کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ پہ بھی مت بنائیں, اپنے ہاتھ سے نوٹس بنائیں. کسی کو شک ہو میرے پاس آئے, میں آپ لوگوں کو اس کے اوپر ریسرچ پیپر دکھا دوں گا جو کہ یہ کہتا ہے کہ نوٹس لینے سے فائدہ ہوتا ہے ہاتھ سے نوٹس لینے سے. ٹھیک ہے, وہ تو اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ سے نوٹس لیں یا ہاتھ سے نوٹس لیں. یہاں تو نوٹس کا ہی کانسیپٹ نہیں ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے, آپ لوگ چونکہ ابھی نئے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑی بہت شاید عادت ہو. میں یہ سلائڈز آپ کو دوں گا, ان سلائڈ سے آپ لوگوں کو کک فائدہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سلائڈز میرے لیے ہیں, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں, مجھے یاد کرانے کے لیے کہ میں نے کیا بات کرنی تھی. آپ لوگوں کو ان سلائڈ سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. آپ لوگ اپنے نوٹس جب خود بنائیں گے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نوٹس اپنے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر لیتے رہیں تو فائنل میں آپ لوگوں کو ان کو ریوائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو کمنٹس اور سوال ہو تو ضرور بتائیں, ورنہ آج کی